وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحم بالقرآن الحكيم اللهم ثبت عند موتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين ثم آمين. Today we are covering, I will try to cover two brief surahs and two, میں ان کے لیے اسٹرینج کا ورڈ یوز کروں گی کیونکہ عرب اسٹرینج کا ورڈ بہت اسٹانشمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ حیرانی کے لیے، امیز کے لیے یوز کرتے ہیں. تو بہت اسٹرینج ہے، ان کو انٹرپریٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. میں آن دی ہول اس کو انٹرپریٹ کر بھی نہیں رہی کیونکہ اس میں 4 مین واقعات بتائے گئے ہیں. اصحاب کہف کا، پھر 2 ذمہ داروں کا قصہ جس میں سے ایک کی فصل تباہ ہو گئی جو متکبر تھا اور مٹیریلسٹک تھا. دین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ. دین حضرت ذوالقرنین کا قصہ. 4 قصے ہیں. ان میں سے اگر میں چاروں کو کرنا شروع کروں تو ان میں سے ہر ایک نیڈ ٹائم، مطلب ٹیک ٹائم، اٹ ول ٹیک ٹائم. بس یہ ہے کہ میں سمری کرانے کی کوشش کروں گی، لیکن میں آپ کو اس کنسپٹ سے سوچنا ضرور سکھانے کی کوشش کروں گی جس کنسپٹ سے سورت کہف دعوت دیتی ہے کہ آپ سوچیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کو احادیث کے تھرو دیکھیں گے، دین وی پونڈر اپون آیات. لیکن کل کے سبق کے بارے میں تھوڑی سی بات، کیونکہ ہم لوگ ریلیونسی بھی ثابت کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اسٹرکچرلی سوراز ایک کے بعد کیوں ہیں دوسری، اور ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، بیفور سورہ اور آنے والی سورہ، پریویس کا اور آفٹر کا. لیکن اس سے پہلے کل ہم نے سورت نحل کی تھی اور سورت اسراء کی تھی. ٹھیک ہے، سورت نحل کی آیت رات جب ہم لوگ وہ اپلوڈ کرنے لگے تو اس کے لیے ویڈیو بنائی، تو پھر کیونکہ میں کسی بھی صورت کا مڈ لیتی ہوں اور شروع اسٹارٹ لیتی ہوں اور آخر، اب تک ہم یہی کرتے آ رہے ہیں کیونکہ اس سیریز میں جو قرآن کی میں اس رمضان میں شروع کرائی ہے میں نے، تو اس میں ان چیزوں کو کور کر رہی ہوں. لیکن اس کی ایک آیت ہے لاسٹ آیات میں سے، جیسے ہی میں نے سورت اسراء کو کھولا تو اس میں مجھے وہ نظر پڑی، تو میں نے کہا کہ یہ میں نے کل نہیں بتائی، کیونکہ میں نے آپ کو مقصد زندگی بتایا، بہت سی صورتوں سے ثابت کر کے دکھایا کہ ہم 3 سٹیجز ہیں نا، ہم کیوں بھیجے گئے ہیں، ہم کون ہیں، ہمارا منصب کیا ہے، اور ہم نے کس ٹول کے ذریعے دنیا کو اندھیروں سے نکالنا ہے. تو اس کے لیے یہ آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کو پروموٹ کرو، دعوت دو. ادعو دعوت دینا، ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. دعوت دینے کو میں بار بار بتاتی رہتی ہوں کہ کسی کو بدتمیزی کے ساتھ، کسی کو ڈانٹ کے، کسی کو ہیومیلیٹ کر کے اور اس کے ساتھ دعوت دیتے ہیں ہم لوگ. یہاں اللہ نے رول بتائے ہیں، ادعو الی سبیل ربک، پروموٹ کرو اللہ کے راستے کو. وٹ ایور یور اسکلز آر، وٹ ایور یو آر بلیسڈ آر، مطلب اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا بہترین استعمال کرو. میں ایک ورڈ یوز کرتی ہوتی ہوں جو دنیا کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں پروموشن کے لیے یوز کرتی ہیں، وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہی کہتی ہیں نا. ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہیں اللہ کی، قرآن کی. ہم نے لوگوں کا کنیکشن تھرو آؤٹ بڑا انٹرسٹنگ وے میں بلڈ کرنا ہے قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. بورنگ، خشک کوئی اشتہار دیکھا ہے آپ نے عورت سے خالی ہو؟ جلٹ کا اشتہار ہوتا ہے نا، شیو کا، اس میں بھی لیڈی کو ضرور لاتے ہیں، اس کی بیوی خوش ہو کہ پتہ نہیں اسے کسز دے دے گی بہت ساری، تو شیو کے بعد. تو یہ چیز شو کرتے ہیں کہ ہم اس میں گلیمر کو لاتے ہیں. تو وائی شوڈنٹ وی یوز گلیمر؟ اور یہ ٹولز ہم قرآن کے ساتھ بچوں کا تعلق بنانے میں اور انسانوں کا تعلق بنانے میں ہم کیوں نہیں یوز کرتے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. آپ کو وائز ہونا ہے، آپ کو عقل مند ہونا ہے، عقل مند ہو کے سوچنا ہے. جو بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہوتی ہیں نا، جب وہ کسی ماڈل کو ہائر کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ 10 طرح کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ اپنے اشتہار بنانے والے کو، لکھنے والے کو ہائر کرتے ہیں، اس کو شوٹ کرنے والے کو ہائر کرتے ہیں، تو اس کو میں بھی 10 انٹرویو کے بعد کرتے ہیں کہ تم اس اینگل سے شوٹ کرو کہ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگے، لوگوں کا دل للچائے اس چیز کو لینے کے لیے. ہم یہ تعلق کیوں نہیں بنا پاتے؟ کیونکہ بالحکمت کا ہماری طرف تصور ہی نہیں ہے. قرآن کے لیکچرز میں جا کے بیٹھیں، بچے جانا پسند نہیں کرتے، ہماری جنریشنز نہیں کرتی. کیوں؟
آپ کو پتا ہے آپ نے بورنگ انوائرمنٹ میں بیٹھنا ہے. بی بی جی کہیں گی میرا لیکچر بڑی توجہ سے سننا ہے, حضرت صاحب کہیں گے آپ کی پلک نہیں جھپکنی چاہیے, آپ کو سٹینڈ بیٹھنا ہے, آپ کا لباس پورا ہونا چاہیے, آپ کے سو کالڈ سٹینڈرڈ ہیں جن کے مطابق آپ کو قرآن سننے کے لیے بیٹھنا ہے. بچے پہلے اس سٹیپ پہ بھاگ جاتے ہیں, نیلز بڑے ہوئے ہیں, لباس پورا نہیں ہے, دوپٹہ سر پہ نہیں ہے, تو نہیں آپ قرآن نہیں سنیں, آپ قرآن کے پیپل نہیں ہیں. پہلے آپ کو یہ گیٹ اپ لینا پڑے گا, اس کے بعد آپ قرآن سننے ہیں. یہ کیسی حکمت ہے, ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر رہے ہیں. بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اچھا نصیحت بھی اس وے میں نہیں کرنی کہ نصیحت لگے, حسنا پلیئر لگے, پلیئر حسنا پلیئرز کو کہتے ہیں. ہم جب مانگتے ہیں دنیا آخرت کے, ہم حسنا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, دنیا کی بہترین اور خوبصورت چیزیں, خوبصورت طریقہ. آپ کو خوبصورت طریقے سے پروموٹ کرنا ہے. جیسے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, منو میں کوشش کر رہے ہیں, زینب اور میں کوشش کر رہے ہیں. مطلب اگر سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے, اگر آج کا نوجوان اس سے obsessed ہے, تو بجائے اس کی کہ میں لاٹھی لے کے ان کے پیچھے پڑ جاؤں کہ نہیں سوشل میڈیا برا ہے, موبائل کا استعمال برا ہے, سیلفیز کیوں لیتے ہو, آج کی نوجوان نسل بگڑ گئی, دجال کے فتنے میں پڑ گئی, میں 1000 دفعہ یہ چیزیں کہتی رہوں بے فائدہ ہیں. میری بات ہی کوئی نہیں سنے گا, میرے ساتھ یوتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرے گی. ایٹ لیسٹ انلیس کہ میں ان کے درمیان انڈلج ہو کے ان جیسی حرکتیں کر کے ان کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کا اس کے ساتھ ساتھ یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایمن کہتی ہوتی ہے کہ میں زمبا کراتے کراتے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے ہم ڈانس کر رہے ہیں, اور پھر انہیں دین کی کوئی بات بتا دیتی ہوں, اور پھر انہیں کوئی صحابہ کا قصہ اور کوئی پروفٹس کے قصے سنا دیتی ہوں. تو میں نے اس کو سیم انہی لائنز پہ کہا ہے کہ ویسے تبلیغ کریں. اور آپ سب سے بھی میں یہی کہتی ہوتی ہوں کہ قرآن کا ہر اسٹوڈنٹ اسی طرح سے تبلیغ کرے جیسے قرآن چاہتا ہے, جیسے قرآن آپ کو سکھانا چاہتا ہے, آپ کو پریپیئر کرنا چاہتا ہے. یہ ٹریننگ بھی تو ہے نا, آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف کیسے بلانا ہے. کفر ایسے بلاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم نیک کام کر رہے ہیں, نیک کام کرتے کرتے وہ اپنا درمیان میں کوئی ایک دو سیکنڈ کا اشتہار یوٹیوب پہ آ جاتا ہے, ایسا اشتہار ہوتا ہے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, لیکن آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی نظریں فکس ہوتی ہیں. آپ کسی اسپیکر کو سن رہے ہوتے ہیں, آپ ذاکر نائک کو سن رہے ہوتے ہیں, آپ یوسف ریز صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں, آپ بلال فلپس کو سن رہے ہوتے ہیں, آپ کی نظروں سے وہ گزر جاتا ہے. ایسے ہی میں چاہتی ہوں کہ کفر کو بھی پتہ ہی نہ چلے. حکمت کا یہی مطلب ہے کہ انہیں لگے کہ یہ تو ڈانسنگ پروگرام ہے, یہ تو کوئی سنگنگ کمپٹیشن ہے, یہ تو وہ ہو رہا ہے, وہ کیا ہوتے ہیں آج کل کنسرٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں, بچے دیکھنے جاتے ہیں, وہ ہو رہا ہے. اور اس دوران کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ پتہ ہی نہ چلے, گاتے ناچتے آپ اللہ کے قریب کر دیں لوگوں کو. یہ ہے حکمت, یہ سکھانا چاہتا ہے قرآن آپ کو. آپ اور میں ان آیات سے اگر ایسے گزر جائیں گے, کیونکہ یہ رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ میں اس کو سمری میں لا رہی ہوں, قرآن سیریز میں لا رہی ہوں اس آیت کو, تو اسی لیے لا رہی ہوں کہ ہم نے یہ, چاہے ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے یا ہم ابھی مسلمان ہوئے ہیں, میں نے کل کلمہ پڑھا ہے, تو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے وہی کنتم خیر امۃ والی, وہ انسان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹی کے ساتھ انسان دنیا میں بھیجا گیا وہ آ جاتی ہے آپ کے پاس. آپ نے پرموٹ کرنا ہے, قرآن کو پرموٹ کرنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کو پرموٹ کرنا ہے, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارک کو پرموٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے یہ جاننا. تو میں اس کو اس سیریز میں اس لیے بیان کر رہی ہوں. بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آرگیو بھی کرنے ہیں تو خوبصورت آرگیومنٹ ہونی چاہیے, یہ نہیں آپ کے نتنوں سے ایک بیل کی طرح, وہ اسپین کی میڈرڈ کے بل فائٹرز کی طرح آپ کے نتنوں سے آگ نکل رہی ہو, اور آپ نے ریڈ کپڑا باندھا ہوا اور لوگوں کو پرووک کریں, جو چیز وہ ناگوار ہے آپ بار بار انہیں وہی سنائیں, ان کے اسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھیں تاکہ وہ آپ کی بات سننا ہی نہ جائیں. آپ انڈائریکٹلی اللہ کے راستے سے پھر روکنے والے بن جاتے ہیں. آپ ان سے آرگیو بھی کریں گے تو ڈیسنٹ وے میں کریں گے, ان چیزوں کے بارے میں کریں گے تو پہلے سملیرٹیز پہ لائیں. جب موبائل کی آیات آئیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا, بلاؤ اہل کتاب کو, آؤ اہل کتاب اس چیز کی طرف جو آپ میں اور ہم میں ایکول ہے, سملر ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ, بے شک آپ کا رب, هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ, وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ چکا ہے, کون اس کے راستے کو کھو چکا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے. تمہیں چاہے وہ نہ لگ رہا ہو, تمہیں ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا کام جسٹ پروموشن ہے, پروموشن تک رہو. ہم پروموشن تک تو آتے نہیں ہیں, لیکن ہم ججز بہت اچھے ہوتے ہیں, ہم یہ بتا سکتے ہیں کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے.
اللہ کہہ رہا ہے یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے. تم کسی کو جاہل اور زلال میں مبتلا یعنی گمراہی میں مبتلا سمجھ کے پروموٹ نہ کرو. تم اللہ کا اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. اپنی طرف سے یہ نہ سمجھو کہ میں ہدایت پر آ گیا ہوں اور میں گمراہ لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں بہتر جانتا ہوں. ساتھ ہی رول بتا دیا, انسٹرکشن دیتے ہوئے رول بھی بتا دیا. تو آگے چلتے ہیں آج کی سورہ کی طرف انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ کہف 18 نمبر سورہ, 110 آیات ہیں اور رکوع ہیں 12. 111 اور 110 کمبینیشن ہے نا تھوڑا سا. اس کی 120 آیات ہے. اچھا اب تک تو 110 میں نے پڑھی ہیں, یہاں پر تو میرے قرآن میں تو 110 ہے. اچھا ہاں یہ 110 ہے جی. 110 آیات کو علماء نے یا مفسرین نے ان کو 12 جز میں تقسیم کیا جس کو رکوع کہتے ہیں. یہ رکوع اور سپاروں کی تعداد یہ منزل کے لحاظ سے ہے, تلاوت کرنے کے لحاظ سے. فہم قرآن میں اس کا نہیں ہے. فہم قرآن کے لحاظ سے آپ کو سورہ بائی سورہ چلنا ہوگا, کیونکہ ایک سورہ ایک نہیں ویریس ٹاپکس کو وہ کرتی ہے, کور کرتی ہے, لیکن اس کا ایک دیکھتے ہیں آپ ریدمک اینڈ رائمنگ اسکیم بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. سورۃ رحمان کی کیسے, ہاں اس میں ایک خاص ورڈ پہ آ کے وہ ساری سورت وہ ہو رہی ہے. ایسے ایک اور سورت بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. ہے کوئی سمجھنے والا؟ فہل میں مدکر پہ وہ آ رہی ہے. بعض دفعہ سیم ورڈ نہیں ہوتے, رائمنگ اسکیم سیم ہو جاتی ہے. تو ہر سورہ ڈفرینٹ ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی سپارے میں یہ چیز آ رہی ہو. سپارے جسٹ تلاوت کے لیے ہیں, آپ منزل مقرر کر سکتے. تو پاک ہے وہ ذات, تعریف کے قابل ہے وہ ذات, شکرانے ہیں اس ذات کے لیے. وی آر گریٹفل ٹو اللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس سورت کا یہ میسج اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے, میں سمری جسٹ اس پہ کراؤں گی. وہ ذات انزل علی عبدہ الکتاب جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کر دی. ایسی کتاب, دا بک. الکتاب آپ لکھیں, جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی ڈائریاں لے کے بیٹھے ہیں, الکتاب لکھیں. دا بک کامن ناؤن ہے, پراپر ناؤن ہے, اسپیسیفک کیا گیا ہے, خاص چیز ہے یا عام چیز ہے؟ ہاں. رب وہ ذات ہے, اس کے کتنے شکرانے ہیں جس نے اپنے بندے پر وہ کتاب نازل کی, وہ اسپیسیفک کتاب, لم یجعل لہ عوجا, جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. سورۃ کہف کے سبق اتنے مشکل ہیں کہ اللہ کو پہلے کہنا پڑا کہ اس کو ماننے میں تمہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو, کنفیوز نہ ہو جانا, کانٹروڈکشن میں نہ پڑ جانا. کانٹروڈکشن ہے ہی نہیں, اے وجہ کا یہ مطلب ہے, اس میں ٹیڑھ نہیں ہے, سیدھی بات ہے. تمہیں ابھی سیدھی نہیں لگے گی, ابھی آپ کی تحقیق اس لیول تک نہیں پہنچی انسانوں کی کہ ان کو یہ سیدھی بات سمجھ میں آئے. سورۃ کہف کے بارے میں احادیث ہیں. من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال. صحیح مسلم کی روایت ہے. جس نے 10 آیات پہلی سورۃ کہف میں سے یاد کر لی وہ دجال سے نجات پا جائے گا, پناہ پا جائے گا. آسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پناہ میں آنا, اسما, اسما. ترمذی میں ہے جو پہلی 3 آیات پڑھے گا وہ دجال سے نجات پا جائے گا. ابو داؤد میں ہے تم میں سے جو دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے, اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی سورت ہے. ایسے ہی سورت کی آخری آیات کے بارے میں بھی بہت سی احادیث مبارک ملتی ہیں, مسلم میں, بخاری میں, داؤد میں, ترمذی میں. جو آدمی آخری 10, میں مفہوم حدیث سنا رہی ہوں, ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی, باقی مفہوم ہے سارے. جو آدمی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنہ سے محفوظ رہے گا. اور جمعہ کے بارے میں بھی اس کا خاص تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے جو 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے. یعنی اس سورت کی وجہ سے جو ایمان بنتا ہے, ایمان کی روشنی وہ آہستہ آہستہ ڈیکریز ہوتے ہوتے
جب جمعرات تک پہنچتی ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ جمعہ دے دیتا ہے, تو ابھی وہ ختم نہیں ہوئی ہوتی, دوسرا جمعہ آ جاتا ہے, آپ پڑھ کے وہ روشنی, وہ لائٹ, انکریجمنٹ لے سکتے ہیں. اب اس صورت کی میں آپ کو تھیم اینڈ سینٹرل آئیڈیا بتانے لگی ہوں. اس کی تھیم ہے, علماء نے تو مفسرین نے ڈفرینٹ لکھی ہے, لیکن جس پروسپیکٹ سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, یہ سمری کر رہے ہیں اس رمضان میں, اس میں ایمان بالغیب. مجھے لگا ہے ساری صورت پڑھنے کے بعد ایمان بالغیب ون ورڈ. اور سینٹرل آئیڈیا کیا ہے کہ وی شوڈ set our minds, we should prepare our minds to take lessons according to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ضرور لکھیں. یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے اس چیز کو ویسے ہی مان لینا, اپنے مائنڈ کو ویسے ہی سیٹ رکھنا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اس صورت کے ذریعے. احادیث مبارک جو ہمیں بتائی گئی ہیں اس صورت کے بارے میں یہ ہیں کہ اس کا تعلق دجال کے فتنے سے ہے, حالانکہ اس صورت میں دجال کی سٹوری سنائی ہی نہیں گئی. پھر اس کی کیوں ریلیونسی دجال کے ساتھ ہے, میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. دجال ان سین ہے, دجال نان ہیومن کریکٹر ہے, سپر نیچرل چیز ہے نا ہمارے لیے. تو اس صورت کی ابتدا ہی سپر نیچرل قسم کے واقعات سے ہوتی ہے. کیا نام ہے اس صورت کا؟ کہف, کیو, جس کو کوہ کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کوہ, وہ بھی کاف سے کوہ. اگر اس کو عربی میں لے کر آئیں تو کہف بن جائے گا, اگر اس کو انگلش میں لے کر جائیں تو کیو بن جائے گا. ان تینوں ورڈز کی سملیرٹی چیک کریں, عربی, اردو اور انگلش کی دیکھیں ایک جیسے ہیں. تو یہ کیو کے بارے میں ہے. اس کی سٹوری شروع ہوتی ہے غار میں جانے والے لوگوں سے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات میں نے آپ کو کیا کہی کہ جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, اس صورت کی ابتدائی آیت ہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ کچھ ایسا آنے والا ہے جس سے آپ کے ذہن ٹیڑھے میڑے ہو سکتے ہیں, جس سے آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں, آپ کانٹروڈکشن میں جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں بیونڈ ہیومن لیولز کی باتیں ہو رہی ہیں, کسی اور کریچرز کی باتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اب قصہ سنایا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بہت سے انسان سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف بڑی عجیب چیز تھے, ان کا قصہ بڑا عجیب قصہ ہے, انسانوں کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ صورت ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آپ نے کہا, آپ نے اللہ کو بار بار اقرار کیا کہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن آپ انسانوں کے سوا کسی اور مخلوق کو جب کس سے اللہ تعالیٰ سناتا ہے, آپ کا ایمان اسی وقت ڈگمگا جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے بندہ کتنے پانی میں ہے. اب اصحاب کہف کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کی تعداد کے بارے میں کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ چند نوجوان تھے, انہم فتیۃ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا, یہ دعا ہے, من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ ورڈ نوٹ کریں, من لدنک. یہ صورت شروع ہو رہی ہے اور اس صورت کا آخری قصہ, آخری سے پہلے والا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اپنی طرف سے من لدنا, میں نے اپنی طرف سے لدنی علم عطا کیا تھا. ناٹ ود دا سورس آف اینی ہیومن, مطلب ایفرٹ, کوئی بھی انسانی ایفرٹ, کوئی مدرسہ, کوئی یونیورسٹی, کوئی درسگاہ, آپ اس کو کسی بھی نام سے پکاریں, کوئی بھی اسکول سے پڑھے ہوئے یہ لوگ نہیں تھے. ان کو اللہ نے پریکٹیکلی اپنی طرف سے علم عطا کیا. ٹھیک ہے. اب وہ نوجوان بھی کیا مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال, اپنی طرف سے کوئی خاص رحمت کر, یہ لوگ ہمیں نہیں جینے دیتے. پہلی بات اللہ نے یوتھ کو ایمفیسائز کیا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے. دے آر ٹین ایجرس, فتیاتن. آپ بچے سے جب تھوڑا سا بڑا بچہ ہو جاتا ہے, جس کو آپ کڈس کہتے ہیں, جس کو آپ ٹین ایجرس کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ 13 سے لے کر 19 تک, یہ ان کی ایج تھی. اس ایج میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی اسٹرینتھ دی, اتنی ہمت دی, اتنا زیادہ دین پہ صبر دیا, متوکل ہونا دیا, مطلب توکل کرنا دیا, کہ ان لوگوں نے سٹینڈ لیا. جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر اس ٹائم کا بادشاہ دکیانوس تھا.
ہم یہ ٹرمینالوجی یوز بھی کرتے ہیں کہ فلاں کے قانون تو ویسے چلتے ہیں جیسے دقیانوس کے ہوں. بہت پرانی چیز کو کہتے ہیں, بہت ٹپیکل چیز کو کہتے ہیں دقیانوس. تو جب وہ کچھ نوجوان ایمان لے آئے تو ان کو بادشاہ نے کہا بلا کے, ان کا ایمان ظاہر بھی ہو گیا, کہ تم ٹھیک ہو جاؤ. رومن قصہ ہے, آلموسٹ یورپ کا ہے, روم کا ہے, مطلب تب عیسائی دنیا کا تعلق رکھتا ہے. یہ ساری جو روایات ہیں یہ قرآن سے اور اسرائیلیات سے بھی ساتھ ساتھ پیرالل بائبل سے بھی ثابت ہی ہیں. آلموسٹ کچھ قصوں میں کنٹروڈکشن ہے, ظاہری بات ہے ہم ان کو لیٹ دم گو کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اگر قرآن سے ٹکرا رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ نہیں لینے. اچھا, یہ رومن امپائر کا قصہ ہے کہ ان دنوں وہاں پر ایک بادشاہ دقیانوس کے دور میں کچھ نوجوان اس کے مذہب کے خلاف, تمام معاشرے کے مذہب کے خلاف اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے. اب جب اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے تو ان کا ایمان اتنا فرم تھا کہ بادشاہ کو بلا کے کہنا پڑا یا تو مذہب چھوڑ دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ, اور میں تمہیں سوچنے کے لیے چند دن کی مہلت دے رہا ہوں. سوچ لو, سوچنے کے بعد تمہارا جو فیصلہ ہو وہ مجھے بتا دینا. اور انہوں نے کیا کیا, اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی امداد مقرر کیجیے اور ہمیں اس بادشاہ کے شر سے بچائیے. تو کہتے ہیں اب کہ ترکی کے پاس شمال میں وہ غار ہیں جو اس طرح کے لگتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوگی, اصحاب کہف کے غار کے نام سے. تو انہوں نے کسی غار میں جا کے شہری آبادی سے دور ڈیفینیٹلی ہٹ کے وہ وہاں انہوں نے پناہ لی, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال کے لیے سلا دیا. اور اٹھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آپس میں, جب ان کی آنکھ کھلی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انہیں کروٹیں دیتا رہا. وہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو پاؤں پھیلا کے بیٹھا تھا, اپنے پوز, پنجوں کو کہتے ہیں, پوز پھیلا کے بیٹھا تھا. اور پھر اس کے بعد جب ان کی نیند کھلتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے آرگیو کر رہے ہیں, ہم کتنی دیر رہے ہوں گے. ہاں, ایک کہہ رہا ہے ہم لگتا ہے ایک پورا دن سوئے ہیں, دوسرے نے کہا کہ نہیں لگتا ہے دن کا کچھ حصہ, اور پھر تیسرا کہتا ہے وٹ ایور دا ٹائم از, کوئی بھی ٹائم ہو گیا مجھے تو آئی ایم فیلنگ ہنگر, مجھے بھوک لگ رہی ہے. اب مجھے بھوک لگ رہی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, اب کوئی ہم میں سے کوئی چھپتا چھپاتا بازار جائے اور وہ کھانا لے کر آئے, اور پھر آپس میں وہ آرگیو, اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے, آرگیو کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے نہیں وہ جائے جو اچھا کھانا لے کے آتا ہے, جس کو ریسٹورینٹس کی سمجھ ہے. اب ہمارے ہاں جو کنسپٹ لیا جاتا ہے کہ اگر آپ دین کو سمجھتے ہیں, دین پر عمل کرنے والا ایک تارک الدنیا درویش ہونا چاہیے. وہ نہ اچھا کھائے, نہ اچھا پہنے, نہ دنیا کے عام لوگوں کی طرح نہ ہینگ آؤٹس کرے, نہ فن کرے, نہ کبھی وہ ہوٹلنگ کرے, نہ وہ کبھی ریسٹورینٹس میں جائے. اگر یہ سب کچھ کوئی کر رہا ہے, نہ وہ باسکٹ بال کھیلے, نہ وہ فٹ بال کھیلے, نہ وہ کرکٹ کھیلے, نہ وہ بیڈمنٹن کھیلے, بس اس کو تو ایک گیٹ اپ ہے جو ہمارے ہاں ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہے علماء کا, ایک قرآن پڑھانے والوں کا, کہ ان کو تو بڑا سیریس, بڑا بورنگ, بڑا آؤٹ آف دا لیونگ پرسن ہونا چاہیے. وہ زندہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنے والے نہ ہوں. اگر کوئی زندہ دلی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اس کے ایمان پر ہم پاس کرتے ہیں, ججمنٹس پاس کرتے ہیں. اللہ نے ان کا آرگیو سنوایا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے, اور نوجوانوں پر تو ہم بہت زیادہ آرگیو پاس کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, 10 طرح سے سیلفیاں لے رہے ہیں, اب کون سی سیلفی کے ساتھ کون سے افیکٹس ہوں گے, پھر اس کے بعد اس کو پوسٹ کر رہے ہیں, اور پھر وہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فالوورز کتنے ہیں اور کتنے لوگوں نے دیکھ لیا اور کتنے کمنٹس کیے, اور اس بات پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے اس یوتھ سے نفرت کیے بغیر, اللہ کہہ رہا ہے کہ یوتھ والے ہی تھے, وہ بہت زیادہ ٹین ایج میں تھے, نوجوان تھے جن کے ایمان کا لیول یہ تھا, لیکن باتیں ان کی کیسی ہیں, اچھا یہاں پر چھپ کے سو جاتے ہیں, اچھا پھر اٹھتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کتنی دیر آپس میں گوسپ بھی جیسے دوست ٹین ایجر کر رہے ہوتے ہیں ویسے کر رہے ہیں. اچھا کھانا لینے کے لیے بھی کون جائے گا, جس کو سمجھ ہے, جو اچھے ریسٹورینٹ سے کھانا لے کر آئے. ایک کہہ رہا ہے کہ چلو میں دہی لے کر آ جاؤں, تو ہاں نہیں میرا موڈ نہیں ہے دہی کھانے کا, سمجھو ایسے ہی کہہ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں اچھا میں وہ لے کر آ جاتا ہوں سادہ سالن, تو وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے تو پاستا کھانا ہے, میں نے تو کچھ اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں ان کے درمیان, کنورسیشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا جس کو سب سے زیادہ اچھی سمجھ ہے, جس نے سب سے زیادہ ریسٹورینٹس کو ٹیسٹ کر رکھا ہے, وہ جائے گا. آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو ایگزامپل ایمان کی بنا دیا ہے. بعد میں آنے والوں نے ان کے لیے کیو کو ان کا مقبرہ بنا کے اور ڈوم, اور پھر بعد میں تو شرک شروع ہو ہی جاتا ہے ہر جگہ, لیکن ان کی یادگار بنا دی گئی. ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے
قرآن کی ایک سورت کا نام بنا دیا, قرآن کی ایک سورت کی کتنی آیات ان کے نام کر دیں ان کے ایمان کو. لیکن ان کا آپس میں ڈائلاگز اور کنورسیشن, دے آر ویری کیجول پیپل, دے آر ناٹ فارمل, کہ وہ کوئی سینٹس تھے, ان کو کھانے پینے سے غرض نہیں تھی, وہ کہتے ہیں ہم بھوکھا رہ کے بھی گزارا کر سکتے ہیں. اٹھتے ہی پہلے آرگے وہ ایسے ہی ہم لوگوں کی طرح ہی کر رہے ہیں, یار بھوک لگی پہلے کھانے کا بندوبست کرو, اس کے بعد کوئی اور بات کرتے ہیں آپس میں. اور انہوں نے کرنسی دے کر بھیجا ہے اس کو. جب کرنسی دے کر بھیجا ہے تو وہ بازاروں میں چل رہے ہیں, اور وہ اتنا آؤٹ کاسٹ لگ رہے تھے چلتے ہوئے. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ میں جاؤں گا بازار میں چھپتے چھپاتے. وہ چھپنا چھپانا کیا ہونا تھا. اب ایک بندہ ہمیں 300 سال کے زمانے والا یہاں آ جائے تو اس کے لباس سے ہی ہم سب کو پتا چل جائے گا. فرض کریں کہ ہمارے پاس ابو علی سینا آ جاتے ہیں, جابر بن حیان آ جاتے ہیں, یا ابن بطوطہ آ جاتے ہیں, تو ان کے جو چغا ہوگا, ان کی جو کیپ ہوگی, جو ان کا سیٹ اپ ہوگا, اس سے دیکھتے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ اس دنیا کا بندہ نہیں ہے. یہ صورت شروع ہی ٹائم ٹریولنگ کے کانسیپٹ سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں سورت بنی اسرائیل میں کیا کہا اللہ نے, سورت اسراء میں کیا کہا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہم سب جانتے ہیں صرف مسجد اقصی تک نہیں رہے تھے آپ اس رات, آپ کو پورے آسمانوں پر تل عرش تک لے جایا گیا. ایک ہی رات میں اتنی ٹریولنگ کیسے ممکن ہے؟ کانسیپٹ آ رہا ہے ٹائم ٹریول کا, کہ ٹائم ٹریولنگ از سم تھنگ, کچھ ایسا ہے, کچھ ایسے زاویے بھی ہیں, کچھ ایسے دروازے بھی ہیں, کچھ ایسی سیڑھیاں بھی ہیں. معراج عروج سے ہے, عروج سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں. لیڈر کے ذریعے, سیڑھی کے ذریعے ہم کیسے چڑھتے ہیں اوپر, سٹیپ بائی سٹیپ, ہر درجہ اس کا اس سے بڑا ہوتا ہے. تو آسمان کے دروازے بھی ہیں. آسمان سورت بروج میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی رکھ دیا, آسمان کے بروج ہے. دروازے ہیں تو چوکیاں ہیں, مطلب کوئی فصیلیں ہیں, دیواریں ہیں تو دروازے ہیں. آپ یہ دیکھیں, اگر اللہ کہتا ہے آسمان کے دروازے ہیں, دروازے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ کوئی ہوا میں دروازہ تو نہیں کھڑا رہتا, دیوار ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی باؤنڈریز ہیں, ڈیفینیٹلی باؤنڈریز ہیں. پھر اللہ کہتا ہے بروج ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں بروج ہے, ہم ستاروں کو سمجھتے ہیں اللہ نے وہاں رکھا ہے, وہاں پر سے وہ شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں, جہاں پر گارڈ کرتے ہیں فرشتے بیٹھ کر. کہ فرشتے صرف دنیا کو تو گارڈ نہیں کر رہے, اس پلانٹ کو تو گارڈ نہیں کر رہے, اس کے علاوہ جتنے یونیورسز ہیں, جتنے پلانٹس ہیں اس آسمان کے اور باقی 6 آسمانوں کے, ان سب کو گارڈ کر رہے ہیں. تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ ہم لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. ہم لوگ سورت کہف کو جمعے کو ریڈ کرتے ہیں اور ہم اس پہ ایمفیسائز ہی نہیں کرتے کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے. اس کا پہلا قصہ بتا رہا ہے کہ 300 سال تک ہم نے انہیں سلا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے زندہ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی 100 سال کے لیے. اور ان کا جب وہ اٹھے تھے تو ان کے گدھے کی جو ہڈیاں تھی وہ بھربھریوں کے سامنے پڑی تھی, لیکن پنجر پڑا تھا, لیکن ان کا کھانا ایز اٹ جو انہوں نے اپنے اس ٹائم کے ہاٹ پاٹ میں رکھا ہوا ہوگا, وٹ ایور دا ٹیکنالوجی از, جب وہ کھولا تھا تو اٹ واز گرم. پھر اللہ نے کہا تھا ایسے میں زندگی دیتا ہوں, ایسے سمجھایا تھا. اصحاب کہف کو بھی ایگزامپل اسی چیز کی بنایا ہے کہ اللہ کے ہاں ٹائم, اللہ بادشاہ ہے, ٹائم کا بھی بادشاہ ہے. جب سورج چاند ستاروں کا بادشاہ ہے, دیکھیں ہمارے ہاں سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے, یہ ایک سرکل بن جاتا ہے ٹائم کا. ہم اس ٹائم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ہمارے دن رات اس سرکل کے مطابق چلتے ہیں, اور ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ایک دن ہو گیا, اب دن کا آدھا پہر ہو گیا, اب دن کا اتنا حصہ گزر گیا, اب رات آ گئی, اب صبح ہونے والی ہے. اگر اللہ سورج چاند کو ہٹا دے, کون سا موسم, کون سا دن, کون سی رات, ایک ہم سٹک ہو جائیں گے ایک چیز میں, ایک ٹائم میں سٹک ہو جائیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ سورج نکالنا بند کر دے, ابھی رات. میں آپ کو یہ ٹائم ٹریولنگ کا کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں. سورت کہف پڑھ کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ کو دوبارہ سے تحقیق کرنی پڑے گی اپنے ایمان کے بارے میں بھی, اور جاننا پڑے گا کہ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے اس بک کے ذریعے. اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, میں وقت کا محتاج نہیں ہوں, وقت میرا محتاج ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی جیسے سورج چاند ستارے ہیں, ہماری دنیا کے سیٹ اپ کے لیے, اس ارتھ کے پلانٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورج نکالا ہے تاکہ ہم دن رات گنیں. اللہ نے کہا نا میں نے اس کو نشانی بنایا ہے تاکہ تم کاؤنٹ کرو, تاکہ تم گنو, تاکہ تم سال گنو, مہینے گنو, تاکہ تم اس کے مطابق زندگی گزارو.
اور प्लैनेट्स पे यही सिस्टम हो, नॉट पॉसिबल. हो सकता है कि बिल्कुल भी ना हो सकता है कोई और सूरज हो सकता है वहां के दिन रात लंबे हों, 24 घंटे के लिए वहां के सूरज चमकते हो सकता है 48 घंटे के लिए वहां रातें रहती हों. ये तो इसी दुनिया में स्कैंडिनेवियन ममालिक आप ट्रेवलिंग शुरू कर दें, वहां पर बहुत से ऐसे, वहां की लाइट्स की मैं तो देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पर, वहां बहुत खूबसूरत लाइट्स हैं जहां जमीन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलते हैं. तो वहां तो इतने खूबसूरत लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं और समझ में नहीं आता वो किस चीज से आती हैं, आसमान पे रोशनी आती है. वहां बहुत से मुल्क हैं जहां पर 6-6 माह रात रहती है, 6-6 माह दिन रहता है. जस्ट आप उस तरफ अंटार्कटिका की तरफ सफर शुरू कर दें तो ऐसे प्लेसेस आपको इसी प्लेनेट पे मिल जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही होती. अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने सूरज के साए भी उनके लिए रोक के रखे, उनको करवटें भी दिलवाई. देखे ना, ये सारा किस्सा जिस स्टोरी से शुरू हो रहा है, मैं आपको समरी कराते हुए कोशिश करूंगी कि मैं 1 या 2 किस्सों में समरी करा के हम आगे चलते हैं. जब हम प्रोफाउंडली पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आया बाय आया इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो मैंने मिसाल बनाया है, क्या बनाया है कि आप यूथ होते हुए, आप यंगस्टर होते हुए, आप दुनिया का फन करते हुए भी मिसाल बन सकते हैं, ईमान की मिसाल बन सकते हैं. अल्लाह के लिए आपके पास इतनी एनकरेजमेंट हो सकती है, आपके अंदर इतनी एनर्जी हो सकती है, इतना हौसला हो सकता है, इतनी हिम्मत हो सकती है कि आप एक टाइम के पूरी दुनिया के बादशाहों के खिलाफ खड़े हो जाएं. उन्होंने गार में पनाह ली, उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने उन्हें स्ट्रेंथ दी और उन्हें 300 साल के लिए सुला दिया और बाद में लोगों को बताया. फिर जब वो करेंसी लेकर गए हैं तो लोगों ने पहचान लिया कि ये करेंसी, जब खाना ऑर्डर करते हैं तो फिर बाद में पेमेंट भी तो करनी होती है ना. फूड पाना तो यहाँ कभी मुफ्त नहीं है, तो वहां कैसे हो सकता था फूड मुफ्त में मिल जाता. उन्होंने करेंसी दे के भेजा, जाओ मियाँ खाना लेकर आओ. जब वो खाना लेने के लिए जब उन्होंने पे किया तो दुकानदार ने कहा ये क्या चीज है, ये एंटीक है. वो तो डर रहे थे ना कि वो बादशाह हमें जुल्म के साथ न कर दे. अल्लाह ने कहा कि जब आपका ईमान इस लेवल का बढ़ जाता है तो मैं आपके लिए वक्त भी रोक सकता हूं. इस वाकये से अल्लाह आपको क्या बता रहा है सूरत कहफ से कि वक्त भी रोक सकता हूं. मैं 300 साल के लिए असहाब कहफ को सुला सकता हूं. मैं यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 डेज में अंधेरों से निकाल के ला सकता हूं. अल्लाह ने हर पैगंबर के बाद आपसे कहा कि मोमिनीन को वैसे निजात दी और वैसे देता चला जाऊंगा. आपको बताया जा रहा है कि अगर आप यूथ हैं, और यूथ सबसे ज्यादा ट्रू पीपल होते हैं, मेरा ये मानना है, आपको उस टाइम दुनिया की परवाह नहीं होती. चाहे आपके पेरेंट्स कुछ कहते रहें, आपने सेल्फीज लेनी है तो लेनी है, आपने वो वेबसाइट्स जो आपको फॉरबिडन है आपने अगर विजिट करनी है तो करनी है, दुनिया इधर की इधर हो जाए. उसके बाद आपने कुछ अपने ब्लॉग बनाने हैं तो बनाने हैं, आपने टिकटॉक पे जाना है तो जाना है, और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. उस टाइम किसी की परवाह नहीं होती. अल्लाह चाहता है उस टाइम आप अल्लाह के हो जाएं ताकि आपको किसी की परवाह न रहे. उस टाइम आप जैसे अपनी सेहत की पीक पे होते हैं, अपने इमोशंस की पीक पे होते हैं, ऐसे ही यू कुड बी, बल्कि यू शुड बी ऑन योर ईमान पीक्स. आपको उस टाइम अपने ईमान की पीक पे होना है और वही होना चाहिए. मुश्किल काम है नहीं, यही सबसे इंटरेस्टिंग काम है कि आप चैलेंजिंग हो सकते हैं ना, आप चैलेंज कबूल कर सकते हैं. 70 साल का बंदा वैसे चैलेंज कबूल नहीं कर सकता, उसके इमोशंस ही वो बाकी नहीं रहेंगे. आपने ड्यू का इश्तिहार नहीं देखा, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया. डेयरिंग मतलब वो डेयरिंग पे उकसा रहे होते हैं कि वहां मतलब डर के आगे जीत है. मुख्तलिफ किस्म के ड्यू के बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के वो होते हैं, इश्तिहार होते हैं. तो अल्लाह ताला को आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 70% यूथ है. आपके पास यूथ है, लेकिन आपने उनका कनेक्शन अल्लाह की किताब से बिल्ड नहीं किया. अफसोस की बात यह है, उसमें मेरी कोताही है. मैं तो समझती हूँ जाती तौर पे सिर्फ मेरी ही कोताही है, मुझसे कुछ कमी रह गई है अब तक कि मेरे यूथ का कनेक्शन अगर अल्लाह से डेवलप नहीं हो पाया तो मेरे अंदर कोई कमी होगी, लाजमी बात है. मेरे मैसेज देने में कमी होगी, मैंने टाइम उतना नहीं निकाला. सो दिस इज द थिंग. ये पहले किस्से में अल्लाह ताला ने यूथ को हाईलाइट किया और बताया कि वो यूथ फुल लड़के, जिंदगी से भरपूर चंद लड़के थे जिन्होंने ईमान के साथ अपने कुव्वत हासिल की. ईमान ने उनको हौसला दिया और वो जुल्म के खिलाफ डट गए. उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा, दुनिया छोड़ दी.
چھوڑ دی نا, غار میں جا کے لیٹ گئے, انہوں نے سوشل لائف چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنا دیا کہ جب آپ اللہ کی مانتے ہیں تو ایج از جسٹ اے نمبر, ایج ڈزنٹ میٹر. میں پہلے بھی کہتی ہوں کوانٹٹی اللہ کے ہاں تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. وہ ایک بوڑھے کا ایمان بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک نوجوان کا ایمان بھی ہو سکتا ہے. جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, ہمارا جنریشن گیپ ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہوتا, صرف کنڈیم کرنا ہے, یوتھ کو کنڈیم کرنا ہے. اللہ تو تعریف کر رہا ہے. پھر ان کا لائیولی طریقے سے آپس میں ڈائلاگ کرنا, اٹھنا, بازاروں تک جانا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا, مثال بنایا. پھر یہاں سے سورت کی آگے بات شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ دو ذمہ داروں کا قصہ ہے, اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بندوں میں سے ایک بندہ, اچھا چلیں ٹھیک ہے, فواجد عبدا من عبادنا, یہ آیت نوٹ کیجئے گا کہ وہاں اس نے پایا اپنے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. سورت اسراء میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. عبد کی ٹرمینالوجی, میرے بندوں میں سے میرا بندہ آیا میرے پاس, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا اس نے. یہ نوٹ کرتے جائیے گا, پھر میں آپ کو ان کی ریلیونس بتاتی ہوں. اچھا, ذمہ داروں کا قصہ کیا تھا کہ دو ذمہ دار تھے. ایک کی فصل بہت اچھی ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ میری محنت کی وجہ سے ہوئی ہے, میں نے جو کھاد ڈالی ہے نا وہ میں نے اس دکان سے لی جہاں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی. پاکستان میں تو ایسی دکانیں ہیں نہیں, ویسے ہمارے ہاں تو کھاد بھی زہر بھی ملے گا تو ملاوٹ شدہ, لیکن اس کا فائدہ ہے سوسائڈ کرنے والے بچ جائیں گے. تو زہر بھی ہمارے ہاں خالص نہیں ملتا, یہ آئرنی ہے ہماری نیشن کی. تو دین ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا یہ سب کچھ جو ہے, ایک اس نے تکبر کیا اور دوسرا اس نے کہا کہ یہ جو قوت ہے, یہ سب کچھ ہے, یہ میری اپنی ہی وہ ہیں صلاحیتیں ہیں جن کے مطابق میں نے کیا ہے. اور تیسری چیز, اس نے آخرت کا انکار کرتے ہوئے کہا, اس نے یہ سمجھا کہ یہ شاید اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کہتے ہیں اگلے دن جب وہ باغ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تھا, ایسے لگتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی فصل کاشت ہی نہیں ہوئی تھی, کبھی کوئی باغ تھا ہی نہیں, ایسے اجڑ گیا. تب اس کا دوسرا ذمہ دار جو ہمسایہ تھا, جس کا ساتھ بننے کے ساتھ بننا ہوگا یا کوئی وہ ہوگا, اس کی سرحد ملتی ہوگی, تو اس نے کہا کہ تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا, تم نے یہ کیوں نہ سمجھا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جو اللہ دیتا ہے اسی کا احسان ہوتا ہے نعمتیں. تو پھر اس میں شکر گزاری اور نہ شکری, یہ ٹرمینالوجی ہم سورۃ یوسف سے پڑھتے آ رہے ہیں, صبارن شکور کی. اللہ یہی رویہ چاہتا ہے ہم سے. تو ایک نے صبر شکر کا رویہ کیا, وہ غریب تھا. دوسرے نے اپنے میٹیریل پر بھروسہ کیا, تکبر کیا, اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی, تو پھر اس کا باغ تباہ ہو گیا. یہ چھوٹا سا یہ قصہ بھی سنایا گیا سورۃ کہف میں. دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے زیادہ علم والا بھی ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے شریعت مل گئی ہے, میں تورات لے آیا ہوں طور پہ جا کے, مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے, مجھے بنی اسرائیل میرے ذریعے نجات دی ہے, مجھے اتنا کچھ دیا ہے, میرے پاس عصا ہے, میں پھینکتا ہوں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے, میں ہاتھ نکالتا ہوں چمکتا ہوا چاند. فرعون جیسے متکبر بادشاہ کو میرے ہی ہاتھوں مطلب انڈائریکٹلی غرق کروا دیا. مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں. اسٹارٹ ٹریولنگ اگین. مجھے لگتا ہے یہاں پر ٹائم ٹریولنگ سم تھنگ ہے کہ وہ ٹریول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک خاص پوائنٹ پہ پہنچو گے, وہاں تمہاری ملاقات ہوگی ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے, جو میں نے آیت تلاوت کر کے آپ کو بتائی. فواجد عبدا من عبادنا, حضرت یوشع بن نون ان کے ساتھ تھے. یوشع بن نون کا قصہ میں نے کل بھی آپ کو سنایا بنی اسرائیل کی ہسٹری میں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے, خلیفہ بھی تھے, اور بعض ان کو پیغمبر کہتے ہیں. تو ہمیں جتنا قرآن نے بتایا ہے ہم اسی چیز کو لیں گے, کیونکہ ہمیں پہلا سبق یہی دیا گیا ہے. اچھا, اصحاب کہف کے قصے میں سے جو بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتی تھی, شکر ہے مجھے یاد آ گئی, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کیا کرتے ہیں. ان کو قصہ سنا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں اصحاب کہف 3 تھے یا 4 تھے, 5 تھے یا 6 تھے, 7 سلیپرز تھے بائبل کے مطابق یا 5 تھے. اچھا, ہمارے مفسرین کیونکہ کتے کو نجس سمجھتے ہیں, وہ اس بات پہ بحثیں کرتے ہیں کہ کتا تھا یا نہیں تھا. ان کا ایک غلام تھا جس کا نام کتا تھا, نعوذ باللہ. اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کتا اپنے پنجے پھیلا کے بیٹھا تھا. اب غلام کے تو پنجے نہیں ہو سکتے اگر انسان ہو تو. وہ اللہ کی بات کو ایز اٹ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ اگر کتا تھا تو تھا نا,
اگر ہاں اب اس چیز پر بحث کرتے ہیں. یہ ایسے ہے کہ کوئی آپ کو بزنس کا لیکچر دے. اچھا پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ بزنس کا لیکچر آپ بزنس کے ٹیچر سے سننا پسند کریں گے یا وہ بندہ جس نے بزنس کی امپائر کھڑی کر دی ہے؟ ایک بندہ 50-60 ہزار تنخواہ لے کر آپ کے کالج میں آپ کو بزنس BBA کا لیکچر دے رہا ہے، سمجھیں سپوز اکاؤنٹنگ پڑھا رہا ہے، اور ایک بندہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ملک ریاض جیسا ہے یا کوئی بھی جس نے بزنس امپائر کھڑی کر دی ہے، اگر وہ آپ کے کالج میں لیکچر دینے آتا ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے اور کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے، آپ ان دونوں کلاسز میں سے کون سی کلاس لینا پسند کریں گے؟ پریکٹیکل والی، ڈیفینیٹلی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریکٹیکل لیسن دینے کے لیے بلایا، اور اصحاب کہف کے قصے میں سے جو لیسن ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیونس ہے، وہ پریکٹیکل لیسن ہے. اللہ کہہ رہا ہے لیسن وہ لو جو پریکٹیکل ہے، کاؤنٹ نہ کرو. اگر بزنس والے نے آپ کو ایک قصہ سنایا، ملک ریاض نے ہم سپوز کر لیتے ہیں آپ کو ایک قصہ سنایا، اس نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا میں نے یہ کیا، میں بسز میں جا کے بسکٹ بیچا کرتا تھا، میں سائیکل پہ جا کے دودھ بیچا کرتا تھا، میں اخبار پھینکا کرتا تھا، اور پھر میں نے ایسے ترقی کی اور پھر میں نے ایسے ترقی کی. اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ سے کہے اب سوال جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس پوچھیں سر جس دن آپ پہلی دفعہ بس میں چڑھے تھے آپ نے ساکس کس کلر کی پہنی ہوئی تھی؟ یہ کتنا اسٹوپڈ کوسچن ہے. ہاں آپ نے ساکس کس کلر کی پہنی تھی؟ اچھا جس دن آپ اٹھے تھے آپ کی والدہ نے آپ کو اس دن کھانے میں کیا دے کر بھیجا تھا؟ آپ کے ٹفن میں جو روٹیاں بنی ہوئی تھیں وہ گرم تھیں کہ ٹھنڈی تھیں؟ مطلب آپ کی انتظامیہ ہی آپ کو ڈسکوالیفائڈ میرا خیال کر دے گی، آپ سے کہے گی آپ اٹھ جاؤ ادھر سے، آپ کے کوشچن ہی ریلیونٹ ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ میں قصہ سنا دیتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد کتنی تھی، پھر ان کے بھائیوں کی جو رائمنگ سکیم ہے نیمز کی، یہودا کون سا بھائی تھا جس نے کنویں میں پھینکا، وہ کون سا تھا؟ قتل کی سکیم کرنے والا کون سا تھا؟ اچھا وہ جو زلیخا تھی پھر وہ جوان تھی کہ بوڑھی تھی، ان کا ایج سپین کیا تھا؟ پھر اس کے بعد میں شادی ہوئی کہ نہ ہوئی ہوگی؟ آپ کی کیوریوسٹیز کس طرح کی ہوتی ہیں ہماری قرآن کو. قرآن یہی لیسن دے رہا ہے، یہی آیات ہیں. اصحاب کہف کا قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی سٹوری آپ کو بچپن سے، میں یہ بات آپ کو پہلے سے کر رہی ہوں کہ آپ کو اس ہرن کی کہانی بھی ہمیں بچپن میں سنائی جاتی تھی جب ہم نے گرامر پڑھنا شروع کی تھی. انگلش اے اور انگلش بی کا پیپر ہوتا تھا، نشات میں تو ایسے ہوتا تھا. انگلش بی کے پیپر میں سٹوریز ہوتی تھیں. آئی ایم مور، مطلب میرے انگلش کے مارکس ہمیشہ ہائی رہے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹ لٹریچر سٹوریز سے ہوتا تھا. مجھے قصہ ویسے سمجھ میں نہیں آتا. اب میں آپ کو یہ بات بتانے لگی ہوں کہ جب ہمیں سٹوری کوئی چھوٹی سے چھوٹی، وہ جو وہ کنویں اس میں گھڑے میں وہ کنکریاں ڈالتا رہتا ہے وہ تھرسٹی کرو، اس میں بھی مورل ملتا ہے کہ کانسٹینٹلی وہ کام کرتے رہیں، آخر آپ کو فتح ملے گی. ہر سٹوری کے نیچے ہم بچوں کو پہلی بات مورل بتایا جاتا تھا. مورل کو ہم مارکر سے لکھتے تھے پیپرز میں، مورل ورڈ کو، پھر اس کے بعد ہم اپنی پینسل کے ساتھ وہ جو مورل ہم نے لیا ہوتا تھا لیسن وہ لکھتے تھے. کسی بھی سٹوری آپ کو تب سنائی جاتی ہے، آپ نے اس سے مورل کیا لینا، اس لیے نہیں سنائی جاتی کہ آپ کا دماغ اسی چیز میں لگا رہے ان کی تعداد کیا تھی، وہ کیا کھاتے تھے. اچھا جو کھانا لینے گیا ہوگا وہ کیا کھانا لے کر آیا ہوگا؟ کدو پکے ہوئے تھے کہ ٹینڈے پکے ہوئے تھے؟ اس ٹائم کے ہوٹلوں میں، اس ٹائم کے ہوٹلوں میں چاؤمین ملتا تھا کہ پاستا ملتا تھا؟ پاستا چیزی ہوتا ہوگا، موزریلا ڈالتے ہوں گے یا کون سی؟ نہیں موزریلا کے علاوہ جو چیز ہے چیدر چیز جو مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے موزریلا، آئی لائک موزریلا مور دین چیدر. تو موزریلا کھاتے ہوں گے کہ وہ یہ کھاتے ہوں گے؟ آپ کن چیزوں کے بارے میں پڑھ گئے؟ قرآن آپ کو سوچنے کا طریقہ بتانا چاہ رہا ہے. میں بھی آپ کو اسی لیے میں نے ایک سٹوری میں نے کہا میں سناؤں گی اور سمری ہم کر لیں گے اس کی انشاءاللہ سورہ کی. کہ پہلی آیت بتا رہی ہے کہ آپ نے ٹیڑھ میں نہیں پڑھنا. اس سے مطلب ہے کچھ ایسا اللہ ایکسپلین کرنے والا ہے، اللہ کچھ ایسا ریویل کرنے والا ہے جس میں آپ ڈیفینیٹلی آپ کا چانسز ہیں، یو ہیو اے چانس کہ آپ ٹیڑھ میں پڑ جائیں، اور آپ ٹیڑھ میں پڑ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کتا کیسا تھا، پھر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ میں نے تو کچھ ایسے کوشچن بھی سنے ہیں، لوگوں نے مجھ سے کیے بھی ہیں، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بتائیں جی وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جنت کیونکہ پاک جگہ ہے، وہاں تو کوئی حرام مطلب پلیت جانور داخل نہیں ہو سکتا، نجس جانور داخل نہیں ہو سکتا. آپ کی امت کو جو پہلا قصہ سنایا گیا ہے بنی اسرائیل کی عورت کا جس کی بخشش ہو گئی کتے کو پانی پلانے پر، وہ جس کتے کو پانی پلایا وہ کتا بھی بےچارا نجس ہی ہوگا نا. اصحاب کہف کا کتا بھی اسپیشیز آف کتا ہی تھا. آپ کو ان تفصیل کے بارے میں نہیں جانا. ابھی بھی لوگ، کیونکہ یہ صورت آپ کو میں نے بتایا کہ یہ
दज्जाल से प्रिवेंट करती है। दज्जाल का मीनिंग क्या है? दजल, धोखा। और हदीस मुबारक एक बड़ी हॉन्टिंग किस्म की है, बड़ी खौफनाक किस्म की है कि दज्जाल की बैत करने वाले खवातीन और उलमा होंगे। दज्जाल के पीछे लब्बैक कहने वाले क्या होंगी? खवातीन और उलमा होंगे। अब खवातीन का जाना तो समझ में आता है, खवातीन बेचारियों को तो फुर्सत ही नहीं है। पाकिस्तान की औरतों ने तो समझा है अल्लाह ने उन्हें दुनिया में किसी काम के लिए नहीं बनाया, वो किसी काम की नहीं है, इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, बस घर चलाने के लिए वो है। उसके बाद उन्हें नहीं पता कि ईमान के लेवल कैसे बढ़ाने हैं, जद्दोजहद कैसे करनी है, तहकीक कैसे करनी है। बाकी पूरी दुनिया की खवातीन को पता है, पाकिस्तानी औरत को नहीं पता। उनकी तो सोच कन्फाइंड है। जो नया ब्रांड आएगा तो फिर किस किस आउटलेट से, कौन कौन से पेजेस लाइक करूं इंस्टा के कि मैं वो सूट मंगवा लूं जो मेरी हमसाई ने अभी तक ना पहना हो। बस ये मेंटालिटी है। आप क्या तहकीक करेंगे दज्जाल पर? उनका तो जाना समझ में आता है दज्जाल के पीछे, कि मुझे लगता है कि वो पाइप पाइपर की तरह, जो अपने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी कि पाइप पाइपर ने पाइप बजाया, पहले उसने चूहे निकाले सारे शहर के और फिर उसके पीछे सारे लोग पड़ गए और उसके पीछे चलते हुए उनको सबको गर्क कर दिया। आज तक वो नहीं मिला, पता नहीं उसने उनको बहिर अरब में गर्क किया या पता नहीं बहिर रोम में गर्क किया। तो खवातीन का समझ में आता है। हॉन्टिंग बात क्या है, खौफनाक बात क्या है कि उलमा बैत करेंगे। कुछ ऐसा खूबसूरत होगा धोखा उसका कि लगेगा ये हक है। आपको सूरत कहाफ को समझे बगैर दज्जाल के फितने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कह रहे हैं, जस्ट तिलावत ना करें, इस सूरत की अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। ये सूरत टाइम ट्रेवलिंग के बारे में बात कर रही है, ये सूरत 7 स्लीपर्स के बारे में बात कर रही है कि अल्लाह कैसे सुला देता है, कैसे दोबारा जिंदा कर देता है, कैसे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो जाती है। कहां पर मुलाकात होती है? 2 दरिया मिल रहे थे, 2 पानी मिल रहे थे। अब आप ये तहकीक शुरू कर दें दुनिया में कहां, जहां जहां 2 आबे हैं, जहां जहां 5 नद है, हमारे यहाँ तो 5 दरिया भी मिल जाते हैं ना पंजाब में। तो आप वहां वहां देखें कि वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो कायनात संभाल के, जिस कायनात का निजाम अल्लाह चलवा रहा है उनसे, वो पैरेलल टू आर प्लेनेट है। जैसे इस प्लेनेट पे हम इंसान बस रहे हैं, कोई और मखलूकात भी हैं जिन्हें रिजालुल गैब कहते हैं, कोई और भी हैं जिनके बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब क्यूरियोसिटी हुई तो अल्लाह ने कहा तुम्हें वहां पर एक बंदा मिलेगा, हमारे बंदों में से, हमारी मखलूकात में से एक मखलूक तुम्हें मिलेगी जिसके साथ तुम करना ट्रेवल और फिर वो तुम्हें बताएगा। और उन्होंने जो जो वाकयात उनके साथ हुए, जैसे उन्होंने सीन वाकया तो वो ये था कि एक बच्चे को मार दिया, तो कत्ल बनता है शरीयत के मुताबिक। आपको मैं यही बार बार कहती होती हूँ कि जो अनसीन है, जो अनविजिबल है, आप उसकी तरफ तवज्जो किया करें। अल्लाह आपकी इसी तरफ तवज्जो करना चाहता है। आप सीन पर रहते हैं, सीन के मुताबिक तो उन्होंने कत्ल कर दिया, एक कश्ती में सुराख कर दिया, एक गिरती हुई दीवार को खड़ा कर दिया, उस बस्ती की दीवार को खड़ा किया जिस बस्ती वालों ने उन्हें खाने को भी नहीं पूछा, रिहाइश को भी नहीं पूछा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, और भी जगह हैं बैठने के लिए, आप कंफर्टेबली जहां पर बैठें, इजीली बैठें। उसके बाद फिर जहां है वहां है। अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी? दज्जाल की बात। तो दज्जाल का मतलब फितना है, उल्मा है। आगे इसका चौथा किस्सा जो आता है वो हजरत जुल्करनैन के बारे में है। हजरत उमर के दौर में किसी ने अपने बच्चे का नाम जुल्करनैन रखा तो हजरत उमर ने कहा इंसानों के नाम खत्म हो गए, आप फरिश्तों के नाम रखोगे? ये रिवायत याद रखिएगा। इसका मतलब है हजरत उमर को पता था कि जुल्करनैन इज नॉट अ मैन, फ्रॉम नॉट अ मैनकाइंड, वो फरिश्ता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हजरत हसन से हमें ये रिवायत मिलती है कि दज्जाल अपना घोड़ा, जुल्करनैन अपना घोड़ा बादलों पर बांधा करते थे, किसी और औजे सुरैया पे बांधा करते थे। सुरैया एक प्लेनेट का नाम है, एक सितारे का नाम है। बादलों पे ट्रेवल करते थे और अपना घोड़ा सुरैया पे बांधा करते थे। हजरत अली, हजरत काब बिन मालिक जो यहूदियों के पहले बहुत बड़े आलिम थे और बाद में वो कन्वर्ट इस्लाम मुस्लिम हुए हैं, तो उन्होंने अपने रिवायात के, ये रिवायात उनसे मिलती हैं, ये अहादीस मुबारक हमें वहां से मिलती हैं। लेकिन हम जोर देते हैं कि इस सूरत में याजूज माजूज का भी जिक्र है कि जुल्करनैन ने क्या ट्रेवल किया। उन्होंने उस जगह तक ट्रेवल किया जहां पर सूरज एक काले चश्मे में डूब रहा था। हम लोग उसको बहीर अस्वद जिसे कहते हैं हम, डार्क सी, काला काला पानी, हाँ, तो उसमें बहीर अस्वद उर्दू में तो ये नाम होता है। मेरे समंदरों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्योग्राफी के बारे में भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो वो
وہاں جا کے ڈوبتا ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کائنات میں سورج کہاں ڈوبتا ہے, کہ اب کائنات میں بلیک ہولز دریافت ہو گئے ہیں. بلیک ہول لگتا نہیں ہے کہ وہی کالا چشمہ ہوگا. اگر ذوالقرنین کو ہم مان لیتے ہیں کوئی فرشتہ, یا ذوالقرنین کو کوئی اور مخلوق سپر نیچرل مان لیتے ہیں, تو وائی ناٹ کہ وہ صرف زمین میں ہی ٹریول کرتے ہوں گے, وہ زمین سے پار, وہاں ان کے اس ٹریولنگ کا ذکر ہے. سورج طلوع ہونے کی جگہ مطلع شمس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے وہاں تک ٹریولنگ کی, اور غروب الشمس تک کی, جہاں سورج ڈوبتا ہے اور جہاں سورج نکلتا ہے. انہوں نے زمین کے وہ اینڈ دیکھے, ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور پلانٹ کے وہ اینڈ دیکھے ہوں, اسی سورج کے وہ اینڈ دیکھے ہوں جو اسپیس میں ہے. کیونکہ اس سے اگلی صورت میں, سورت مریم میں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسپیشلی لوگوں کو بتاؤ حضرت ادریس کے بارے میں. حضرت ادریس پر دادا ہیں کس کے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے. آپ کہتے ہیں کہ تمام نسل انسانی حضرت نوح کی اولاد سے آتی ہے. جو ساحل ادیم صاحب بتاتے ہیں ٹائم ٹریولرز اینڈ پورٹلز کا قصہ, سورت کہف کو سمری کرتے ہوئے, سورت کہف کی ڈیٹیل بتاتے ہوئے, تو وہ اسی چیز سے لیتے ہیں. اور میں نے بچپن میں اپنے پیرنٹس سے, جو میں نے پہلی بک ریڈ کی تھی اردو ریڈنگ سیکھنے کے بعد, ہمارے گھر میں قصص الانبیاء پڑھی تھی, تو اس میں حضرت ادریس کے بارے میں بتایا گیا تھا. میں میتھ میں بہت پور ہوں, لیکن مجھے یہ لگا تھا کہ حضرت ادریس کو کچھ ایسے زاویوں کے ساتھ عمارتیں بنانے کا علم آ گیا تھا, کچھ ایسا فزکس, کوئی ایسی سائنس ان کو معلوم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ بلڈنگز ایسی بنائی. لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ, یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا, وہ قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے, بچپن میں والدین نے بھی بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جنت کی سیر کرائی, اور پھر وہ جنت سے واپس نہیں آئے, وہ ایسے ہی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے, کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, میری ایک دفعہ حضرت اسرائیل کو کہا کہ میں ایکسپیریمنٹل بیسس پہ چاہتا ہوں میری روح قبض کی جائے. جب انہوں نے روح قبض کر لی, پھر کہا مجھے جہنم دکھاؤ, پھر جہنم دکھائی گئی, پھر کہا مجھے جنت کی سیر کرنی ہے. جب جنت میں پہنچ گئے تو پھر کہا, جو میں آپ کو قصص الانبیاء کا قصہ سنا رہی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کن روایات سے لیا گیا, اسرائیلی یا کیا, اس کی اوتھینٹک سورس کیا ہے, مجھے اس کے ایون آتھر کا نام بھی نہیں پتا. یہ میں نے بچپن کے بعد پھر اسے پڑھا ہی نہیں ہے اس بک کو. اچھا, اس میں انہوں نے کہا کہ میں اب یہاں پہنچ گیا ہوں, اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, وہ میں چکھ آیا ہوں. اللہ نے کہا ہے جہنم کا نظارہ ہر کسی کو کرنا پڑے گا, میں نے وہ دیکھ لیا. اور اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں ایک دفعہ پہنچ جانے کے بعد میں مین کائنڈ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, انہیں نکالوں گا نہیں, اب میں یہاں سے جاتا نہیں ہوں. تو ابھی جو ہمیں پتا ہے چل رہا ہے, بہت سے مفسرین کہتے ہیں اور اسرائیلیات سے لیتے ہیں, مطلب اسرائیلی روایات سے, تو وہ کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے ہیں تو غالباً ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے 4th سکائی پر یا 6 پر, یا مجھے اب ڈیفینیٹ یاد نہیں ہے. موسٹ پروبیبلی 4th سکائی پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے. تو ادریس علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو اگلی صورت مریم میں حضرت عیسیٰ کا قصہ بتایا گیا ہے, ان کی پیدائش کا, کہ آپ انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہو. تو اس سے پہلے آپ سٹوریز تو سنو. حضرت ادریس علیہ السلام کی سٹوری بھی آپ کے پاس ہے, کہ جنہیں کچھ ایسے پورٹلز, کوئی ایسے زاویے, کچھ ایسی عمارتیں بنانے کا فن آ گیا تھا کہ وہ ٹائم ٹریول کر رہے تھے. وہ اگر آسمان پہ پہنچتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہنچتے ہیں معراج پہ, تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وقت رک گیا تھا. ٹائم ٹریولنگ از سم تھنگ ہے, کچھ اسی کے ذریعے آپ گئے ہیں وہاں پر. ایک ہی رات میں یہ کیسے پاسبل ہے ایک بندہ 4 مہینے کا سفر جو مسجد اقصیٰ تک ہے وہ بھی کر لے اور آسمانوں تک بھی ہو آئے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے, ایسے ہی آسمانوں کے اوپر اللہ ٹریولنگ کروا دیتا ہے. پھر ان کے قصے میں سنا کہ کہف کے قصے میں کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سلا سکتا ہے, کتنے سالوں کے لیے زندہ کر دے, موت دے دے, وہ یہ کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ پیرالل ٹو, وہ اپوزٹ ٹو شریعہ کر رہے تھے. کسی نبی کو جو شریعت دے کے بھیجی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی علم ہے جس کو علم لدنی کہتے ہیں, اور انہوں نے اصحاب کہف نے بھی وہی علم مانگا تھا. اور ذوالقرنین جو ٹریول کر رہے ہیں, تو ذوالقرنین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا, ہمیں کیسے پتا چلا؟ مجھے, آپ رومن موویز دیکھتے ہیں, آپ میٹرکس دیکھیں, آپ ایونجرز دیکھیں. ایونجرز میں کیا ہوتا ہے, کچھ کریکٹرز ہیں جو اس دنیا میں ٹائم ٹریول کر کے آ جاتے ہیں, وہ اچانک سے ہیومنز کے اوپر حکومت کرتے ہیں, کوئی ہیومنز کو ڈسٹروائے کر رہا ہے اور کوئی انہیں بچا رہا ہے. کیپٹن پلانٹ تو دیکھے ہوں گے بچپن میں, تو ڈفرینٹ قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں, پاورز ہیں, وہ اکٹھی ہوتی ہیں اور کیپٹن پلانٹ بن جاتا ہے. یہ ایک مثال دے رہی ہوں. ہالی ووڈ کی موویز کو اور اینیمیٹڈ سیریز والے کو یہ کنسپٹ کہاں سے ملتے ہیں؟
ہم مسلمانوں کو یہ پتا کیوں نہیں چلتا کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ اس کائنات کے پیرل ایک کائنات بن رہی ہے. ہمارے پاس تو سورۃ کہف 1400 سال پہلے ریویل ہو چکی ہے. ہمیں تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ سنا کے بتایا گیا کہ حضرت خضر جو کر رہے تھے وہ عام عقل وہ سپر نیچرل تھا. کچھ ایونجرز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, سپر نیچرل کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو مار دیتے ہیں, کہیں پر بجلی گرا دیتے ہیں, کچھ. یہ آپ نے اگر سیریز دیکھی ہو تو ایون ہالی ووڈ کی موویز میں جو فیریز کا کنسپٹ ہے, میں نے ٹنکر بیل دیکھی ہے. آئی لو دس مووی, مجھے بہت پسند ہے, اینیمیٹڈ. اس میں ایک پری ہوتی ہے, میں آپ کو وہ سنا دیتی ہوں. ایک پری ہوتی ہے, وہ جب پیدا ہوتی ہے, پریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں. پریاں پکسی لائٹ سے پیدا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ڈسٹ ہے, ایک چمکتے ہوئے ذرات ہیں جن سے اللہ کیا کہتا ہے فرشتے کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ نور سے پیدا ہوتے ہیں, لائٹ سے. ہو گیا. ایون ان کے کنسپٹ ہم سے کلیئر ہیں. آپ مجھے یاد دلائیے گا کہ میں نے اس کو یونانی تہذیب سے کیسے ثابت کرنا ہے, گریس اینڈ رومن سے کیسے ثابت کرنا ہے, الیگزینڈر دی گریٹ کی بات کو. اچھا, پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ پکسی ڈسٹ سے پیدا ہوتی تھیں فیریز. جب وہ ٹنکر بیل بن جاتی ہے تو ٹنکر بیل دیکھتی ہے بہت سی فیریز کیا کر رہی ہیں, وہ موسموں کی چینج میں کردار ادا کر رہی ہیں. کچھ پھولوں کی کلیوں کو کھلا رہی ہیں, کچھ دھاگے باندھ رہی ہیں, یہ کلیاں ابھی نہیں کھلیں گی, کچھ کہتی ہیں ابھی اسپرنگ آنی ہے. وہ یہ سب کام دیکھتے ہوئے نا فیسینیٹ ہوتی ہے. وہ کہتی ہے میں بھی یہی کچھ کروں. لیکن وہ جب بھی یہ کام کرتی ہے نا اس سے الٹے ہو جاتے ہیں. آخر وہ گرتی ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کچھ ٹوٹی پوٹی گھڑیاں, اور وہ جو ڈانسنگ وہ ڈال نہیں ہوتی, وہ جو گھومتی ہے اور ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا میوزک بھی چلتا ہے. بچپن میں ہم لوگ وہ کھلونے بھی لیتے تھے. وہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوتی ہے. ٹنکر ہوتا ہے مطلب کسی را مٹیریل سے, کوئی ویئر ہاؤس سے جا کے آپ کوئی چیز بناتے ہیں. اچھا, وہ ان کو جوڑتی ہے, وہ بنا لیتی ہے. تب وہ اس پری کو پتا چلتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کام کے لیے بھیجا ہے, کہ ہر فرشتے کو پتا ہے. مطلب وہ اپنے بچوں تک کو یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں فرشتے ہیں, اس کائنات کا نظام پیرالل ٹو ہیومنس ایک اور مخلوق چلا رہی ہے جن کو فیریز, وہ فیریز کو مونس کاؤنٹ کرتے ہیں نا, وہ ان کو فیمیل جینڈر ان کا. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کیا کہتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو کیا بنا دیا؟ خدا کی بیٹیاں. کتنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب خود بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو انسان بڑا مونجھا ہو جاتا ہے, اس کے چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. اور میرے لیے وہ اگر شریک بھی بناتا ہے, فرشتوں کو بناتا ہے, تو پھر ان کی جینڈر میں سے بھی وہ حقیر مخلوق جو وہ اپنے گھر میں پیدا ہونا پسند نہیں کرتا, کبھی وہ ان کو زندہ دبا دیتا ہے, وہ میرے لیے فرشتے پیدا کرتا ہے. یہ کانسیپٹ ہالی ووڈ کی موویز کیسے دے رہی ہیں ہمیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن سے کانسیپٹ نہیں لیا, ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھا ہی نہیں. وہ لوگ, مجھے نہیں پتا وہ وٹ ایور قرآن سے لے رہے ہیں کانسیپٹ, وہ وٹ ایور تورات سے لے رہے ہیں, تلمود سے لے رہے ہیں, بائبل سے لے رہے ہیں, لیکن وہ الہامی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ہالی ووڈ کے کریکٹرز کو سمجھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے, اور پھر اس پر بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سپر نیچرل ایلیمنٹ ہے, وہ لوگ تو اسے سپر نیچرل نہیں سمجھ رہے ہوتے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ٹیکنالوجی اگر ہالی ووڈ کی موویز میں آتی ہے, کچھ سال بعد وہ آپ کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دے آر بیسڈ آن ریالٹی. میں آپ کو بات بتا رہی تھی, حضرت ذوالقرنین کی بات بتا رہی تھی کہ وہاں پر کیا کہا جاتا ہے. جو ہم نے گریس مووی دیکھی, الیگزینڈر دی گریٹ, وہ کہتے ہیں ہمارا ایک بادشاہ تھا سکندر ذوالقرنین, جس نے پوری دنیا کو فتح کیا. ہم بھی یہ مسلمان مانتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین نام کا بادشاہ تھا جو انڈیا تک آیا تھا, مکران کے ساحلوں تک آیا تھا, اور اس نے آ کے یہاں تک بھی فتح کی تھی. اور وہ راجا پورس کی لڑائی میں اس کو نیزہ لگا تھا, جس کے زخم سے وہ مارا گیا. اس نے یونان کو چھوڑ کے, یونان میں اس کی ماں بیٹھی تھی, وہاں پر حکومت کر رہی تھی, تو پھر وہاں وہ یہاں تک آیا تھا. اب اس کو یونانی کیا مانتے ہیں؟ زیوس کا بیٹا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں فرشتہ کہ نہیں مانتے؟ اس کے بارے میں جو جنگ تھی وہ اسی بات کی تھی کہ وہ کہتی تھی ملکہ کہ یہ تم اپنے اس باپ کے جو انسان ہے اس کے بیٹے نہیں ہو. یونانیوں نے سکندر کی پوجا ہی اسی لیے کی, انہوں نے اس کو شرک بنا دیا, مطلب مجسمہ سازی میں لے گئے اللہ کی تصویر کو, اللہ کے تصور کو وہ تصویر تک لے آئے. لیکن ان کے پاس ایٹ لیسٹ کانسیپٹ تھا. جو بات حضرت عمر کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام اگر تمہارے پاس ختم ہو گئے ہیں, انسانوں کے ختم ہو گئے ہیں کیا کہ تم فرشتوں کے نام رکھنے لگ گئے ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں آپ جو بھی مووی اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زیوس دیوتا کا بیٹا, ڈسینڈنٹس آف گاڈ. وہ انسان اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتی. اس کی ماں کا کیا نام ہوتا ہے یار, مجھے ابھی نام بھول گیا.
وہ بہت زیادہ سانپوں والی ملکہ تھی اور بڑا رول کیا اس نے، اور بڑا اس کا کانٹروڈکشن قسم کا کردار ہے. کلوپیٹرا نہیں، کلوپیٹرا نہیں، کوئی اور. تو شی سیڈ کہ وہ میرا بیٹا جو ہے وہ زیوس دیوتا کا بیٹا ہے. اور احادیث مبارک سے میں یہ پتا چلتا ہے. اب میں آپ کو سنانے لگی ہوں تمیم داری کی حدیث دجال کے بارے میں. یہ سورت کی احادیث کو اگر کلیکٹ کریں اور اس کی سٹوریز کو کلیکٹ کریں تو دس از سم تھنگ ریلیونٹ ٹو دجال. کیوں ہے یہ، کیوں کہا گیا دجال کے فتنے سے آپ کو بچائے گی؟ اس کی سمجھ آ گئی تو دجال کے دھوکے کی سمجھ آ جائے گی. ہم دجال کے دھوکے کو نہیں سمجھنا چاہتے. ہم اس کو جمعے کو ریڈ کر لیتے ہیں. اللہ کرے ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ ضرور انشاءاللہ اس کی ریڈنگ کا بھی فائدہ دے گا ہمیں اور دجال کے فتنے سے بچائے گا. لیکن انڈرسٹینڈنگ بھی ضروری ہے. کسی نہ کسی حد تک آپ کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے کہ دجال کا فتنہ ہوگا کیا. وہ سپر نیچرل قسم کی مخلوق ہے. ایسے ہی میں آپ کو کیا بات بتانے لگی تھی ابھی، میں نے کہا تمیم داری کی حدیث. تمیم داری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عشاء کی نماز کے لیے دیر سے آئے، غالباً یا کسی اور نماز کے لیے دیر سے آئے ہوں گے، مفہوم بتانے لگی ہوں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں دیر ہو گئی؟ تو آپ نے کہا مجھے تمیم داری نے روک دیا تھا. وہ مجھے اپنے ایک سفر کا، ایک وویج کا حال سنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے مشرق یا مغرب میں کسی انتہاؤں تک سمندروں میں سفر کیا اور میرا جہاز گم ہو گیا اور وہ ٹھہرا ایک جزیرے کے پاس. جب میں وہاں پہ اترا تو وہاں ایک عورت تھی جساسا، بڑے بالوں والی. اینڈ شی سیڈ کہ میں دجال کی جاسوسا ہوں اور میں نے وہاں دجال سے ملاقات کی. دجال زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسی جگہ تھی جس زمین آسمان کے درمیان کسی ایک جگہ پر وہ اچھل رہا تھا، وہ زنجیروں سے بنا ہوا تھا. ہم سمجھ رہے ہیں دجال پیدا ہوگا. اب تک مفسرین کس چیز کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ دجال پیدا ہوگا، ایک آنکھ ہوگی کسی گھر میں. ایک جب سوشل میڈیا نہیں تھا، بچپن میں سنا کرتے تھے ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہو گیا ہے یہودیوں کے گھر میں، اب دجال آنے والا ہے. اگر دجال نے اب پیدا ہونا تھا تو آپ اس حدیث کو، یہ صحیح حدیث ہے، یہ کوٹ ہی نہیں کی جاتی، بتائی نہیں جاتی، آپ اس حدیث کو کہاں فٹ کریں گے کہ آپ کا ایک صحابی 1434 سال پہلے آج سے اس سے ملاقات بھی کر کے آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تمیم، آپ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ دجال کی شکل کیسی ہے یا وہ اس عورت کی کیسی تھی، جب صحابی نے بتایا تو آپ نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم واقعی اسی سے ملاقات کر کے آئے ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں غالباً. تمیم داری، جساسا، دجال کی جاسوسا ہے جو. اور آپ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، سورۃ کہف بھی پڑھتے ہیں، آپ کے پاس قرآن بھی ہے، آپ اہل کتاب سے بہتر کتاب رکھتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں بائبل میں کچھ چیزیں اوتھینٹک ہوں گی لیکن موسٹ آف دا بائبل از کنورٹڈ، اس کو تحریف کر دی گئی ہے اس کی. اس کے باوجود آپ کو یہ کنسپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ دجال ہمیشہ کافی عرصے سے ہے. برمودا ٹرائی اینگل اسی دنیا پہ ہے، اس کے بارے میں اتنے مسٹیریس قصے ہیں کہ کوئی بھی جہاز اس کے اوپر اڑتا ہے تو وہ اس خاص اگر ٹرائی اینگل کی شیپ میں آ جاتا ہے. ٹرائی اینگل کس سے بنتا ہے؟ زاویوں کا علم ہوتا ہے نا. آپ کوئی بھی زاویہ بناتے ہیں، زاویہ کسے کہتے ہیں؟ شیپ کو. حضرت ادریس شیپس بنایا کرتے تھے. پیرامڈس جو آپ آج تک بنے ہوئے ہیں، اب تک بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ غزہ کے پیرامڈز ہوں یا مصر کے ہوں، تو وہ ایک خاص شیپ میں بنے ہوئے ہیں، عمارتیں ہیں، بلڈنگز ہیں، کچھ زاویوں کے مطابق بنے ہوئے ہیں. کس طرح سے ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ پھیل جاتی ہے. ابھی اکبر کے دور کی اور شاہ جہان کے دور کی، مغل بادشاہوں کا دور ہم سے زیادہ پرانا نہیں ہے، 350 سال پرانا ہے. یہاں بھی ایسی مسجدیں ہیں، یہاں بھی ایسی بلڈنگز ہیں. کچھ مسجدیں ہیں جہاں پر ووکل سسٹم ایسا لگایا گیا ہے کہ ایک ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرے تو وہ ایسے زاویوں سے ان کو عمارتوں کو بنایا گیا ہے کہ وہ آواز اس کی انہینس ہو کے آخری نمازی تک بھی پہنچے. ہمارے پاس ایسی مسجدیں ہیں، انڈیا میں ایسی مسجدیں ہیں. انڈیا میں ایسے سگے مرمر کا استعمال کیا گیا ہے جو ایبزارب کرے ٹھنڈک کو اور سورج کی روشنی کو نہ کرے. وہ کمرے ٹھنڈے ہیں بادشاہوں کے، وہاں پر ایئر کولنگ کے سسٹم بنائے گئے ہیں. آج کا انسان 300 سال پہلے کا بنا سکتا ہے، ہمیں اعتبار آ جاتا ہے، ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہی ٹیکنالوجی میں نے پہلے انسانوں کو دی تھی، ہمیں اعتبار نہیں آتا. ہمیں دجال کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں اس کو کوئی ایسی اینٹیٹی، جو میں نے بات کی کہ حدیث مبارک ہے کہ علماء بیعت کریں گے. علماء کے پاس تو بڑا علم ہے، مطلب علم دھوکھا کھا جائے گا. اگر آپ یہ کنسپٹ نہیں سمجھتے کہ وہ سپر نیچرل ہے، یاجوج ماجوج سپر نیچرل ہیں، وہ غیر انسانی مخلوق ہے، تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا دجال کا فتنہ. خدا نہ خواستہ آپ کے شکار ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے، اور وہ ایسا فتنہ ہے کہ اس میں قبروں میں رہنے والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے.
اگر آپ اپنے کانسیپٹ کے مطابق رہیں گے تو پھر تو آپ کو اس کو منٹ میں ماننا پڑے گا. ایسے تو نہیں کہا کہ عورتیں اس کی پیروکار بن جائیں گی, اس پہ بیعت کر لیں گی اس کے ہاتھ پر, اور وہ دھوکے کے ساتھ آپ کو خدا نخواستہ جہنم کا شکار کر دے گا, خدا نخواستہ ہمیشہ کے لیے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ صورت اس کی سمری کراتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے مجھے 4-5 گھنٹے اور چاہیے کہ میں اس کے ایک ایک واقعے کو اگر انٹرپریٹ کروں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ٹائم ٹریولنگ کی کیا بات ہے. اب میں آپ کو ریلیونسی بتاتی ہوں کہ اس کی صورت بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے. وہاں معراج کا سفر کا بتایا گیا کہ ایک رات کے ایک حصے میں, چھوٹے سے حصے میں, ہم نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ٹریول کروایا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس صورت کا پہلا قصہ ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے 300 سال تک سپر نیچرل سے ابتدا کر رہے ہیں, وہ کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ بہت سپر نیچرل ہے. انہوں نے ساری چیزیں سپر نیچرل قسم کی. ٹائم ٹریولنگ ہے, پیرالل کائنات کے نہ نظر آنے والی کائنات ہے. مجھے اٹھنا پڑے گا. نو کہے یا نہ کہے, میں اتنا بڑا رسک کیوں لوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا کوشچن بالکل ریلیونٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ موویز سے اس کے کنسپٹ کو سمجھے. میں کہہ رہی ہوں ایون موویز میں بھی جو کنسپٹ دیا جاتا ہے تو رومنز اور یونانیوں کے کنسپٹ بھی کلیئر ہیں. وہ بھی دجال کو, اس کو ذوالقرنین کو فرشتہ سمجھتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی دیوار ہے. دنیا میں کوئی دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بند کر دی تھی, اس کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا تھا, ایک بند نما بند ہے. اب تک مفسرین یہ کرتے آ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اگر ہم ذوالقرنین کو صحابہ کے قول کے مطابق فرشتہ مانتے ہیں تو فرشتہ تو ٹریول کر سکتا ہے نا آسمانوں سے باہر. اور اللہ تعالیٰ نے کہا, حدیث مبارک کا ایک مفہوم بھی ہے یا آیات سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے کہ وہ بلندی سے اوپر نیچے کی طرف آئیں گے. ایسے آئیں گے جیسے سیلاب نہیں آتا, پانی نہیں آتا. تو بلندی سے اوپر آنا ہو سکتا ہے پہاڑوں سے ہو سکتا ہے کسی اوپر کسی پلانٹ سے, جیسے کوئی آتی ہے نا, وہ آپ نے وہ بھی دیکھی ہوگی, وہ گول سی ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں اسپیس شپ, وہ آتی ہے اور پھر اس میں سے ایلینز نکلتے ہیں. کیونکہ یہ حدیث مبارک ہے کہ ایک انسان کے مقابلے میں لاکھ انسانوں کے مقابلے میں 90,999 بندہ اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے. ہے ایک کے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں ایک انسان جنت میں جائے گا, باقی 900. ہاں, تو پھر صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ایسے کیسے ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یاجوج ماجوج کی وہ افراد, تم پریشان نہ ہو, بنی آدم میں سے اتنے داخل کرے گا. باقی اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت آدم کی اولاد تو ہم انہیں مان سکتے ہیں, لیکن حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد مان کے ہم انہیں کہیں کہ وہ یاجوج ماجوج ہوں گے. اگر ہم حضرت ذوالقرنین کو انسان سمجھتے ہیں تو پھر یاجوج ماجوج کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ رشیا کی کوئی صحرائے گوبی کے لوگ ہیں, رشیا کے کسی صحرا کے لوگ ہیں, یا وہ چینیوں کی شکل ہے. چینیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور وہ بھی ہر چیز کھا جاتے ہیں, مچھلی, چھپکی. ہاں, بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر اشراق صاحب کا بھی یہی خیال ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کے قول کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یاجوج ماجوج ایلین ٹائپ کوئی مخلوق ہے. انہوں نے کوئی پورٹل بند کیا ہے حضرت ذوالقرنین نے, جو پورٹل کھل جائے گا قیامت کے نزدیک. وہ زمین اس زاویے کے مطابق آ جائے گی کہ وہ دروازہ کھلے گا اور وہ وہاں سے آئیں گے. کل حد سن کے ہر جگہ سے وہ اتریں گے, ایسے دوڑیں گے جیسے پانی, اور وہ ہر چیز کھا جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں, جتنے چینی بھی وسائل استعمال کر لیں کہ وہ پانی کو منہ لگائیں گے, ان کا ایک گروپ, اور وہ پورے سمندر پی جائیں گے. اتنا تو پانی چینی نہیں پی سکتے نا, نہ اتنا پانی کوئی رشین سٹیٹس والے پی سکتے ہیں. تو آپ کو سمجھنا ہوگا اس صورت کو سمجھتے ہوئے کہ ایمان بالغیب کیا ہے, انسانوں کے علاوہ اور کتنی مخلوقات ہیں. اب خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ہر روز جو خانہ کعبہ کی وہ حتیم ہے وہاں بیٹھتے ہیں اور کسی نہ کسی کو نظر آتے ہیں انسانوں میں سے. اب ہم انسان, اتنے لاکھ انسان. میرے فادر جب پہلی دفعہ حج کے لیے گئے تو میں نے انہیں کہا تھا خضر علیہ السلام سے جب آپ نے ضرور ملاقات کرنی ہے اور ان کے وہ میرے لیے دعا کا کہنا ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کیا پوچھا تھا. آئی واز دین, اتنی میں اسٹوپڈ تھی اور میں آج بھی اتنی ہی ہوں. تو مجھے یہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں. وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات کا پانی پی رکھا ہے,
لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ ذوالقرنین نے بھی زمین کے انتہاؤں تک سفر کی. ذوالقرنین ہمیں صحابہ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان نہیں تھے. ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی سوچ لیا جائے, وہ ایسے مخلوق نہیں تھے جیسے ہم ہیں, تو مسئلہ حل ہو جائے گا نا, کوئی آب حیات کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ سے ہے, رجال الغیب ہمیشہ رہے گے. ایک پیرالل ایک کائنات کا نظام جیسے فرشتے چلا رہے ہیں, ایسے ایک اور مخلوق بھی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے انڈر کام کر رہی ہے, اور وہ اللہ کی مخلوق ہے. اپنے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ موسیٰ نے پایا اور اس نے شریعت کے خلاف ہر کام کیا. حضرت خضر نہیں, وہ تو آتے ہیں نا, وہ آتے رہیں گے قیامت تک, آتے رہیں گے. تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. اسی سے سورت بنی اسرائیل کا جو سفر معراج کا شروع ہوا ہے نا, آپ دیکھیں ریلیونسی دیکھیں دونوں سورتوں کی. اس کے بعد یہ سورت آئی ہے, اور آگے آنے والی سورت دیکھیں, آگے آنے والی سورت مریم 19 نمبر سورہ. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں بتایا, ایک بندہ تھا, اس کی ایج اتنی ہو گئی, وہ یہاں رہتا تھا, کوئی نمبرز نہیں ہیں, پھر وہ اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا. سٹوری مریم علیہ السلام کی سنانی ہے, بات اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی اس پوائنٹ سے شروع کر رہے ہیں. یہ وقت ہے, یہ ریمائنڈر ہے, یہ سٹوری ہے اس وقت کی جب ہمارے ایک بندے زکریا نے ہم سے کہا, اس پر اللہ نے رحمت کی. اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے. حضرت زکریا کا قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی تو بڑی عجیب بات ہے. ان کے والد اور والدہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. خود دعا مانگی ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے, اور پھر خود کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. ذکر سے بات شروع ہوتی ہے, اور اس سورت کی لینگویج چیک کریں اور پیراللز اور اس کی ردم اور رائمنگز کی, اور ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا, اور ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا, اور ذکر کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا. اس کتاب سے مراد قرآن ہے, اور خاص طور پہ یہ کتاب یعنی مریم, سورہ مریم میں ذکر کیجئے. سورت مریم اور سورت بنی اسرائیل اور سورت بنی اسرائیل نہیں سورت کہف 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی ہیں, ہجرت حبشہ سے بھی پہلے اللہ نے یہ دونوں صورتیں نازل کی, کیونکہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا. نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن طیار نے سورت مریم کی آیات ہی تلاوت کی ہیں. ان کو کنسپٹ دیے ہیں کہ اللہ ٹرینٹی میں نہیں ہے, 3 میں نہیں ہے, خدا ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز بائی پرپز آئی ہے, بہت بڑے موٹیو آئی ہے, یہ کوئی بائی چانس نہیں آئی ہے. سورت ان صورتوں کا ٹائم پیریڈ لکھ لیں, مجھے پہلے بتانا یاد نہیں رہا. 5 نبوی میں یہ نازل ہوئی ہیں, لیکن ہجرت حبشہ سے پہلے. ہجرت حبشہ 5 نبوی میں ہوئی ہے, ہو سکتا ہے 5 نبوی کے آخر میں ہوئی ہو, سال کا آخر بھی تو ہوتا ہے, اور یہ دونوں صورتیں سال کے شروع میں نازل ہوئی ہوں, کیونکہ اہل کتاب سے بات تھی, ان کے پاس پہلے کتابیں موجود تھیں. قریش مکہ سے تو بات نہیں کرنی تھی نا. جو لوگ پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جن کے کانسیپٹ دین کے بارے میں کوئی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرینج قسم کے قصے بتائے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کہتے ہو کہ خدا 3 میں ہے, اور تم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو. ان سے پہلے یہ سٹوری سناتی ہے یہ سورت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ کی پیدائش کی, کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب, میں آپ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا, پھر اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے. پھر دوسرا قصہ ہے, اس سورت کے 5 پارٹس ہیں, 6 پارٹ ہیں. پہلا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے, دوسرا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درمیان میں کیوں ہے؟ کیونکہ عیسائی اور یہودی اور قریش مکہ سب کے سب حضرت ابراہیم کو ہی ان کو ہی اپنا وارث سمجھتے تھے, اپنا ولی مانتے تھے کہ ہم انہی کے دین پہ چل رہے ہیں. اللہ نے کہا وہ تو کبھی شرک نہیں کرتے تھے. توحید پھر پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر اس کے بعد اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, ان تمام پیغمبروں کے قصے ہیں. 4th پارٹ 5th پارٹ قریش کو دعوت دی گئی ہے کہ ہم نے زکریا کا قصہ تمہیں اس لیے سنایا ہے
کہ تمہارا واسطہ اب بنی اسرائیل سے پڑنے والا ہے. ہو تو تم بنی اسماعیل لیکن تمہارے فادر ایک ہی ہیں, ابراہیم علیہ السلام ہے. جیسے ان کی اس اولاد نے جن چیزوں میں وہ پڑ گئی, جن کوسچنز میں وہ پڑ گئی, جن برائیوں میں, اخلاقی برائیوں میں وہ پڑ گئے, تم نہ پڑ جانا. آپ نے ایک اور جگہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دو شوز کا ایک پیئر ہو تو دونوں شوز کی جتنی سملیرٹی ہوتی ہے تم بنی اسرائیل کو ایسے فالو کرو گے. ان سے بچانے کے لیے یہ صورتیں ہمیں ریویل کی گئی ہیں. آخری صورت کا آخری حصہ 6 پارٹ کہ عذاب کی شکل اب مختلف ہوگی. اب بتایا جا رہا ہے کہ اب انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کو مروا بھی دیا جا سکتا ہے. اور سورت بدر میں یہ جو پیشین گوئی ہے پوری بھی ہوئی. تو سورت مریم 6 پارٹس میں تعلق رکھتی ہے اور اس کے یہ 6 پارٹ ہیں اور 98 آیات ہیں. مکی صورت ہے, ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی 5 نبوی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 سال ہو چکے تھے. اور مریم علیہ السلام کا ذکر, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں ہمیشہ انہیں. مریم علیہ السلام کو ہمیشہ ان کا ذکر ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ہاں, رکوع 6 ہیں, آیات 98 ہیں. اور اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے ٹرینیٹی, توحید کی دعوت. ٹرینیٹی میں اللہ نہیں ہے, اللہ ایک ہی ہے. کیا کہتے ہیں آج کے بھی عیسائی, کیا کہتے ہیں, آپ کا غیر مسلموں سے واسطہ تو تب پڑے گا نا, آپ منافقوں سے نکلیں گے, آپ مسلک کی لڑائیوں سے نکلیں گے تو آپ عیسائیوں کو تبلیغ کریں گے, عیسائیوں کو تبلیغ کریں گے, آپ ٹریول کریں گے, آپ لوگوں سے ملیں گے, آپ کا وی این براڈ ہوگا. ابھی تو آپ اسی وی این پہ کھڑے ہیں نا, کس کی نماز ٹھیک ہے اور کس کی اذان ٹھیک ہے. یہ آپ کو عیسائیوں سے جب بات کرنی ہے, جب بھی زندگی میں بات کرنی ہے, آپ کو ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے تو سورۃ مریم سے بہتر کوئی اس کی مثال نہیں ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ 3 میں نہیں ہے, اللہ ایک ہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, جیسس, میری اینڈ گاڈ اٹ سیلف, مطلب یہ, ہاں, گاڈ دا سن, ہاں, گاڈ دا میری. اچھا, پھر اس کی آیت نمبر 65 میں قصہ سنایا گیا ہے سے 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت یوسف علیہ السلام سے جو لوگ بنی اسرائیل بنے ان کے اندر کون سے پرومیننٹ پروفٹ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ کہف میں سنایا گیا ہے, پرومیننٹ کر کے سنایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپیرینس کرایا اللہ تعالیٰ نے, ٹائم ٹریولنگ کیا ہے اور ان سین دنیا کیا ہے جو دنیا کے پیرالل چل رہی ہے, کرایا گیا. اب اس صورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے. ان تینوں صورتوں میں کنیکشن کوئی نہ کوئی ہے, جو معراج کے موقع سے مسجد اقصیٰ سے شروع ہوئی ہے. مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے, مسجد اقصیٰ جو جیوز ہسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور یہ صورت مریم کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, عیسائیوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے اور آج کی دنیا کے پرومیننٹ مذہب کون سے ہیں, 2 الہامی, جیوز اور کرسچنز, عیسائی اور یہودی, جوڈائزم اینڈ کرسچنزم. ہیں یہ تینوں صورتیں ایک جیسی, ان تینوں کے سبق ایک جیسے ہیں. یہی سمجھنا ہے ہم نے کہ قرآن بائی پرپز ان تینوں کو ساتھ کیوں لایا ہے. وہ آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے, وہ مسلمان کا ویژن ان پہلے آنے والے مذاہب سے بھی زیادہ کلیئر کرنا چاہتا ہے, براڈ کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے کوسچنز کو آنسر بھی کر رہا ہے اور انکریج بھی کر رہا ہے. اور اللہ بتا رہا ہے کہ جب میں کوئی بات بتاتا ہوں تو اس میں سے مورل لیسن لیا کرو, نہ کہ یہ سوچا کرو ساکس کا کلر کتنا تھا, اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. ہاں, نہیں, یہ سوال نہ کرو. سوال کو تو بہت انکریج کرتا ہے اللہ تعالیٰ, کہہ رہے افلا یتدبرون القرآن. ہاں, irrelevant. اور آج تک ہمارے مفسرین یہی سوالوں کے آنسر کرتے رہتے ہیں. اور آج بھی پیشین کو یہ دجال سے متعلق ہمیں وہ سمجھنی ہے کہ دجال کیسا ہوگا, یہ اسی چیز پر کھڑے ہیں, وہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہوا, وہ کوئی انسان ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا بڑا دھوکہ ہے کہ علماء بھی دھوکہ کھا جائیں گے. پھر آپ علماء کے پاس کیوں جاتے ہیں, آپ قرآن تک کیوں نہیں آتے ہیں, آپ اس کانسیپٹ کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ کیسے ٹائم ٹریولنگ کیسے ہوتی ہے اور پیرالل کائنات کیسے چل رہی ہے اور پورٹلز کیسے ہیں اور یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے کائنات کی. یہ قرآن کی کوئی منسوخ صورت تو نہیں ہے. کتنی قرآن کے مڈل میں اللہ اس صورت کو لایا ہے کہ اب آپ نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, آپ کی کیپیسٹی آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے.
آپ معراج کے سفر کو سمجھیں گے، آپ مسجد اقصی کو سمجھیں گے، آپ یہودیوں کی ہسٹری سمجھیں گے، آپ توریت اور انجیل کے ریلیونس جو ٹاپکس ہیں وہ سمجھیں گے. ان میں یہی سارے ٹاپکس ہیں، ٹائم ٹریول کے ہیں، فرشتوں کے ہیں، مجسمے ہیں، پورٹلز ہیں، یہ سب کچھ ہے وہاں. لیکن آپ نے اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے. یہ کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے، کوئی کانٹروڈکشن نہیں ہے اس میں. آپ کا بلیف سسٹم خراب نہیں ہوگا، اسٹرانگ ہو جائے گا اس سے. سو دس از دا سورت آف مریم. 19 سورت ہم نے کر لی ہیں قرآن پاک کی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور آج کی جو امہات المومنین میں سے ہم نے لیا ہے وہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ. ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ زندگی کے جسٹ 3-4 ماہ گزرے. صرف 3-4 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گزرے ہیں، اور ان سے بہت کم روایات منسوب ہیں، اور ان کے بارے میں بہت کم، جتنا بھی پتا چلا ہے میں اس کے مطابق بتا دیتی ہوں. ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نکاح ہیں ان کے بارے میں بہت سی روایات نہیں ملتی، لیکن جتنی روایات ملتی ہیں ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 نکاح ہیں. پہلا نکاح طفیل بن حارث بن عبد المطلب سے ہے. طفیل بن حارث بن عبد المطلب کزن ہے، کزن کی بیوی تھی. ان سے ڈیورس ہوئی ہے یا وہ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی سے شادی ہوئی ہے، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب سے. 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 نکاح ہیں. پہلا طفیل بن حارث بن عبد المطلب سے ہے جو آپ کے فرسٹ کزن ہیں، ان کے ساتھ آپ کا پہلا نکاح ہے. دادا کا نام سیم آ رہا ہے نا تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، کزن. اس کے بعد عبیدہ بن حارث انہی کے بھائی سے. اس کے بارے میں ہسٹری میں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا آپس میں ڈیورس ہوئی ہے، سپریشن ہوئی ہے. پھر ان کے بھائی سے نکاح ہوا ہے. تیسرا نکاح جو ہے عبداللہ بن جہش سے ہوا ہے. جو بھائی ہیں زینب بنت جہش کے، وہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں، جو پہلے حضرت زید بن حارث کی جن سے نکاح ہوا تھا. ان کا سورۃ احزاب میں جن کا تذکرہ ہے، آیات ہیں. اچھا، یہ جو ہیں سلمہ بنت امیس اور زینب بنت خزیمہ، ان کی مدر ایک تھی، فادر ڈفرنٹ تھے. یہ بہنیں ہیں. حضرت حمزہ کی جو بیوی ہیں، جو بعد میں نے آپ کو کہا کہ جعفر تیار کی اور پھر حضرت علی کی بیوی بنی ہے، شاید یہی کہا تھا نا میں نے. یہ دونوں بہنیں ہیں. اور پھر یہ عبداللہ بنت جہش سے ان کی شادی ہوئی ہے، جو احد میں شہید ہوئے ہیں. احد میں شہید ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرپوز کیا ہے ہجرت کے 4تھے سال. 4 ایئرز ہو چکے تھے مدینہ آئے ہوئے. حضرت سلمہ کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایز اے زوجہ آ کے رہی ہیں وہ یہی ہیں. اور جو آپ کی بیویوں کا میرے خیال میں انتقال ہوا ہے ان میں حضرت خدیجہ اور یہی ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ، اور ایک اور بھی ہیں جن کا انتقال ہوا ہے. میرے خیال میں حضرت میمونہ کا انتقال ہوا ہے آپ کی زندگی میں ہی. لیکن وہ جب ہم ان کا قصہ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا ہمیں ان کے بارے میں. تو یہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ، جن کو ام المساکین ان کا ایک ٹائٹل ہے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے دیا ہوا تھا پہلے. ابھی یہ اسلام بھی نہیں لائی تھی. یہ جو ہے نا حضرت عبیدہ بن حارث، یہ بلیور ہیں، یہ صحابہ میں سے ہیں. یہ بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے ہیں یا بدر کے فوراً بعد شہید ہوئے ہیں. ان کی شہادت کے بعد، ان کی تو لازمی بات ہے یہ وڈو ہیں. پہلے ہسبینڈ کی ہو سکتا ہے ڈیورس، دوسرے ہسبینڈ کی یہ وڈو ہیں، اور تیسرے عبداللہ بنت جہش ہیں، حضرت زینب بنت جہش کے بھائی ہیں. یہ بھی آپ کے کزن لگتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے لگتے ہیں، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں. اور 4 ہجری میں آپ نے انہیں پرپوز کیا ہے. اور ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے. یہ اتنا زیادہ دینے والوں میں سے تھی. ہاں. اور ان کا نکاح ایک خاص مہینے میں ہوا ہے، جس مہینے میں قرآن ریویل ہوا ہے، رمضان مبارک میں. ان کی اسپیشلٹی ہے، رمضان میں نکاح ہوا ہے، اور 3 مہینے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بہت کم پیریڈ ہے جو ان سے کوئی احادیث بھی زیادہ مروی نہیں ہے. 3 ماہ رہی ہیں. اپنی زندگی کے آخری 3 ماہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں رہی ہیں. اس سے پہلے ان کے 3 ہسبینڈ اور تھے جو ہسٹری کے مطابق ہیں، کیونکہ بہت سے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی اور ہسبینڈ تھے ان کے، جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہسٹری میں، لیکن ان 3 کے بارے میں ڈیفینیٹ ہے.
ان کے نکاح کا جو مہر ہے وہ 400 درہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو جاہلیت، جس کا مفہوم ہے کہ جو جاہلیت میں بہترین ہوتا ہے وہ اسلام میں بھی بہترین ہوتا ہے. اسلام آپ کی کوالٹی کو ختم نہیں کرتا، اس کو چینلائز کرتا ہے. آپ کے اندر غصہ ہے، آپ کو پینٹنگ اچھی آتی ہے، آپ کی سنگنگ اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دین کے مطابق استعمال کرواتے ہیں، اس کا کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ ایسے سخاوت کرتے تھے جیسے کوئی ہوا، جیسے کوئی جکڑ، بلوئنگ ونڈ کے معنی ہے کہ ایک ہوا جو تیزی سے چل رہی ہو، ایسے سخاوت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے مہینے سے ایک خاص تعلق ہے نا، ہاں، گھل جانا، ہوا کا گھل جانا، ہوا کا چل جانا، ایسے کرتے تھے. اور ان کا لقب بھی ام المساکین ہے. چاہے 3 ماہ کا ساتھ رہا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گیونگ نیچر کو پسند کرتے ہوئے انہیں قیامت تک کے لیے امہات المومنین کی اس میں شامل کیا ہے. تو یہ تھی حضرت زینب بنت خزیمہ جن کی رمضان کے مہینے میں شادی ہوئی، اور پھر ان کے 3 ماہ بعد وہ ان کی غالباً وفات ہو گئی.